جرم کی بساط پر رکھے جانے والے مہرے کہیں نہ کہیں ضرور مات کھاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی مضبوط پوزیشن میں کیوں نہ ہوں۔ صحافت کی دنیا میں قدم رکھنے والے ایک نو آموز صحافی کا قصہ جو اچانک ہی خطرناک مجرموں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے کرائم تھرل اور سسپینس سے بھرپور ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے کٹ پتلیاں اور اس کی مصنفہ ہیں نجمہ مودی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پتھریلی اور ناہموار سڑک پر اندھیرے میں وہ کار اچھلتی کودتی چلی جا رہی تھی۔ سڑک بہت تنگ تھی، اس کے دونوں اطراف خاردار جھاڑیاں اور ٹنڈ منڈ درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اندھیرے میں کار کی ہیڈ لائٹس گھومی اور وہ اس تنگ سڑک سے اتر کر ایک کچے راستے پر آ گئی جس پر لگ بھگ 10 منٹ کے سفر کے بعد کار رک گئی۔ اس جگہ چاروں طرف درخت تھے اور درمیان میں دلدل نظر آ رہی تھی۔ کار پھر بڑھ گئی۔ فضل سولنگی اس کار میں 2 خونخوار آدمیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مقامی اخبار روزنامہ بیداری کا ایک سرگرم اور پرجوش رپورٹر تھا۔ جوش میں آ کر وہ ایسی کوئی نہ کوئی حرکت کرتا ہی رہتا تھا جو اس کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی تھی، لیکن اس بار پریشانی ذرا بڑی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے دائیں بائیں علاقے کے 2 مشہور غنڈے اور قاتل بیٹھے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بچل تھا، جبکہ دوسری طرف ہاتھ میں خوفناک نال کا ریوالور لیے سائیں ٹینو بیٹھا تھا۔ اس نے ریوالور کی نال فضل سولنگی کے سر سے لگا رکھی تھی۔ تم لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فضل سولنگی نے خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ان سے سوال کیا، حالانکہ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور خوف نے اس کی حالت بری کر رکھی تھی، مگر وہ ایک رپورٹر ہونے کی حیثیت سے نہ تو خود کو کمزور یا بزدل ظاہر کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی صحافی برادری کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ ارے بابو رپورٹر، کہیں بھی لے جا رہے ہیں، اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ سائیں ٹینو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم، جہاں یہ جا رہا ہے وہاں سے زندہ واپس نہیں آ سکے گا۔ یہ خواہ بے چین ہے۔ یہ بات بچل نے کہی تو خوف کی ایک سرد لہر فضل سولنگی کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری مگر خود کو بہادر ظاہر کرتے ہوئے قے کا حال لگایا اور بولا، یار کیوں مذاق کرتے ہو؟ مذاق میں میرا دل تو نہ دھڑکاؤ۔ ہنس لے بچو، ہنس لے، خوب ہنس لے، یہ کہے لگا لے، اس کے بعد تو کبھی نہیں ہنس سکے گا، سائیں ٹینو نے کہا اور پھر اس نے ایک ہاتھ سے تو ریوالور کی نال فضل سولنگی کے سر سے لگائی رکھی اور دوسرے ہاتھ سے جیب میں سے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا اور اسے لائٹر کی مدد سے سلگانے کے بعد اس نے ایک گہرا کش لگایا اور بولا، بابو رپورٹر، اگر دل چاہے تو ایک آدھ کش لگا لے، اس کے بعد تجھے یہ نعمت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ فضل سولنگی نے سائیں ٹینو کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی پیشانی اور چہرے پر چاقو کا گہرا نشان تھا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کافی عرصے سے خطرات سے کھیل رہا تھا۔ اس کے نزدیک یقیناً انسانی جان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ایسے شخص سے رحم کی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ حالات جس طرح کے تھے ان میں ان درندوں کے ہاتھوں سے نکل بھاگنا بھی ممکن نہ تھا۔ سنو سائیں ٹینو، تم اپنے مالک کے اشارے پر مجھے اس طرح نہیں مار سکتے، فضل سولنگی نے کہا۔ او، کون روکے گا ہمیں؟ سائیں ٹینو اور بچل نے ایک ساتھ کہا۔ میں نے سارے حالات لکھ کر کاغذات ایک فائل میں رکھ دی ہیں۔ وہ فائل ایک خفیہ اور محفوظ جگہ رکھی ہے جہاں تک سوائے میرے اخبار کے ساتھیوں کے اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ لوگ اس فائل تک پہنچ جائیں گے، اس کے بعد تمہاری اور تمہارے گروہ کی خیر نہیں، فضل سولنگی نے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے مگر اپنی جان بچانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آخر تک ہمت نہیں ہارے گا۔ سنو بابو، کسی کو یہ بات معلوم ہی نہیں کہ تمہیں ہم نے اٹھایا ہے، سائیں ٹینو نے کہا۔ میں ایک رپورٹر ہوں، اخبار کا رپورٹر،
فضل سولنگی نے ایک اور ترکیب آزمائی۔ تم نہیں جانتے کہ کسی رپورٹر کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے؟ ارے بابو، یہ کون گواہی دے گا کہ ہم نے تجھے قتل کیا ہے؟ بچن نے کہا۔ اس واقعے کے گواہ صرف تم ہوگے، اور تم تو خود ہی دوسری دنیا میں پہنچ چکے ہوگے۔ دیکھو سائیں ڈینو، تم میری بات سمجھ نہیں رہے ہو، فضل سولنگی نے کہنے کی کوشش کی۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سمجھنی ہے، سائیں ڈینو نے پستول کی نال فضل کے پہلو میں چبوتے ہوئے کہا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی زندگی کے آخری وقت میں اپنی چونچ بندی رکھو۔ کار ایک مرتبہ پھر رک گئی تھی۔ سامنے دلدلی سی زمین تھی اور اطراف میں چند درخت اور جھاڑیاں۔ چلو اترو، سائیں ڈینو نے فضل سولنگی کے پہلو میں پستول کی نال ماری تو وہ جھک گیا۔ اس کی پسلی میں تکلیف کی شدید لہر اٹھی تھی۔ بچل نے کار کا دروازہ کھولا اور پیچھے سے سائیں ڈینو نے پستول کی نال سے فضل کو ٹھوکا دیا تو وہ بیچارگی کے عالم میں کار سے اتر آیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے اپنی موت کے یقینی ہونے کا احساس ہو گیا ہے۔ اس کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ سائیں ڈینو نے فضل کو دھکیلا تو وہ بری طرح لڑکھڑا گیا اور گھٹنوں کے بل گیلی مٹی میں گر گیا۔ سوچ رہا ہوں کہ تمہیں ایک موقع دے دوں، سائیں ڈینو نے زہر خند سے کہا۔ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ میں کس قدر ظالم انسان تھا۔ بابا سائیں ڈینو، بچل نے کہا، اس بابو کو دکھاؤ کہ تم انصاف سے کام لیتے ہو۔ چلو ایسا کرو، تم اٹھو اور بھاگ جاؤ، سائیں ڈینو نے کہا۔ میں فائر کروں گا، اگر تم بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر تمہیں نہیں مارا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ سائیں ڈینو نے فضل سولنگی کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے نہ تو تم سے کسی رحم کی امید ہے اور نہ میں اس کے لیے تم سے بھیک مانگوں گا، فضل سولنگی نے کہا۔ اس لیے تم مجھے کسی نئے چکر میں مت ڈالو، جو کرنا ہے کرو اور یہ قصہ ختم کرو۔ دیکھو بابا بچل، سائیں ڈینو نے کہا، میں اس بابو کو ایک موقع دے رہا ہوں کہ یہ نکل بھاگے، مگر یہ تو الٹا اکڑ رہا ہے۔ بابا، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے آج کل۔ بابا رپورٹر، سائیں ڈینو کی بات مان لو اور یہاں سے نکل بھاگو، ہو سکتا ہے کہ تم بچ جاؤ، بچل نے فضل سولنگی سے کہا۔ مجھے اپنی پیٹھ پر گولی نہیں کھانی، فضل سولنگی نے کہا۔ اگر مروں گا تو سینے پر گولی کھا کر مروں گا۔ یہ سنتے ہی سائیں ڈینو کے ہونٹ نفرت سے سکڑ گئے۔ اس نے پستول کی نال سولنگی کی پیشانی کی طرف کی اور بلا جھجک فائر کر دیا۔ لگاتار 4 فائر ہوئے، جس کی وجہ سے فضل سولنگی کا چہرہ ہی تقریباً غائب ہو گیا۔ اس کا جسم لڑکھڑایا، پہلے اس کے گھٹنے مڑے، پھر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا جسم گویا کچھ سکڑنے لگا تھا۔ آخر میں وہ اوندے منہ دلدل میں گر گیا۔ روزنامہ بیداری کے سٹی ڈیسک پر سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے کہ مینیجنگ ایڈیٹر خالد سراج اپنے کمرے سے نکل کر اس طرف آ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دکھائی دے رہے تھے۔ ایک طویل قطار میں عورتیں اور مرد اپنے اپنے کمپیوٹر پر کام کر رہے تھے، جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ خالد سراج سیدھا آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتا دکھائی دیا۔ اس مرتبہ بھی وہ بہت زیادہ متفکر نظر آ رہا تھا۔ اندلیب اپنے کمپیوٹر سے اٹھی اور سیدھی سٹی ایڈیٹر عدنان بخاری کے پاس پہنچی، جو کاپی پیسٹر کے پاس کھڑا اس سے کچھ باتیں کر رہا تھا۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اندلیب نے سوال کیا۔ خالد سراج کچھ پریشان ہے، عدنان بخاری نے جواب دیا۔ کہہ کر گیا ہے کہ ٹھیک 11 بجے پورا اسٹاف کانفرنس ہال میں جمع ہو جائے، اسے کوئی بات کرنی ہے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ پورا وقت کام کرو اور جب چھٹی کا وقت آ جائے تو تمہارے اس مینیجنگ ایڈیٹر کو اسٹاف سے بات کرنے کا خیال آ جاتا ہے۔ میں تو نہیں رکوں گی، مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، اندلیب نے منہ بنا کر کہا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، عدنان بخاری نے کہا، لیکن ضرور کوئی اہم معاملہ ہے۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میرے خیال میں تو بہتر یہی ہے کہ تم اس کی بات سن کر جاؤ۔ ابھی عدنان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ خالد سراج اپنے کمرے کے دروازے پر نظر آیا۔
اس نے اندلیب سے مخاطب ہو کر کہا، بہت اہم بات ہے، فی الحال اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، میں بس ابھی آیا۔ اندلیب پیر پٹکتی ہوئی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی پیشانی پر بل تھے اور وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہال میں سب لوگ جمع تھے۔ خالد سراج نے عدنان بخاری سے پوچھا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ نہیں، سب موجود ہیں، عدنان نے جواب دیا۔ نہیں، سب موجود ہیں، عدنان نے جواب دیا، البتہ ڈسٹرکٹ ڈیسک کے لوگ جا چکے ہیں۔ مینیجنگ ایڈیٹر خالد سراج نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ سبھی لوگ یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ کچھ گھبرا رہا ہے، اسی لیے بول نہیں پا رہا۔ آخر اس نے کہنا شروع کیا، میرے پاس تم لوگوں کے لیے ایک بری خبر ہے۔ کیا روزنامہ بیداری بند ہو رہا ہے؟ کسی دل جلے نے پیچھے سے آواز لگائی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، خالد سراج نے جلدی سے کہا، نہ یہ اخبار فروخت ہوا ہے اور نہ کوئی بے روزگار ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح بتاؤں۔ مینیجنگ ایڈیٹر سراج کی یہ بات سن کر حال میں ابھرتی ہوئی بھنبھناہٹ ختم ہو گئی اور سبھی لوگ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہمارے اسٹاف کے ایک ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے، خالد سراج نے مغموم لہجے میں کہا، میں ابھی اسپتال سے آ رہا ہوں، مجھے لاش کی شناخت کے لیے بلایا گیا تھا۔ وہ کون قتل ہوا ہے؟ اندلیب نے بھاری آواز میں پوچھا۔ اس کی آواز حال کے سناٹے میں گونج اٹھی تھی۔ ہمارا ذہین ترین ساتھی اور پرجوش رپورٹر فضل سولنگی اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے، خالد سراج نے بڑی مشکل سے یہ بات کہہ ڈالی۔ یہ خبر سن کر حال میں سناٹا چھا گیا، جیسے وہاں کوئی بھی نہ ہو، کسی کے سانس لینے تک کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ لوگ حیران پریشان کبھی مینیجنگ ایڈیٹر خالد سراج کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی سٹی ایڈیٹر عدنان بخاری کی طرف۔ ان میں سے کوئی بھی اس خبر پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ نیشنل ہائی وے سے 10 میل دور گلشن حدید کے عقب میں ایک دلدل سے اس کی لاش ملی تھی۔ اس کے چہرے کو پستول سے مسلسل 4 فائر کر کے تقریباً غائب کر دیا تھا۔ اس کی شناخت بھی آسان نہیں رہی تھی، وہ اوندھا دلدل میں گرا ہوا تھا۔ قاتل اس پر فائرنگ کر کے اسے دلدل میں پھینک گئے تھے۔ وہ اوندھے منہ دلدل میں گرا، جس کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں میں گیلی مٹی چلی گئی تھی۔ کس خبیث نے ہمارے ساتھی کو ہلاک کیا ہے؟ کوئی زور سے چیخا۔ اس آواز میں کرب تھا۔ ہم قاتل کو تلاش کریں گے، اس کی تکہ پوٹی کر ڈالیں گے، کوئی دوسرا شخص چلایا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو رکھو، خالد سراج نے کہا، ابھی تک قاتلوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے، جب پتہ چلے گا تو ہم اس کو پکڑنے میں قانون کی مدد کریں گے اور قانون اسے اس جرم کی سزا دے گا۔ کسی کو سزا دینا قانون کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ قانون؟ کسی نے چیخ کر کہا، ہمارا قانون تو اندھا ہے، اسے مجرم نظر نہیں آتا، یہ بے قصور کو پھانسی پر لٹکا دیتا ہے۔ فضل سولنگی کس اسٹوری پر کام کر رہا تھا؟ اندلیب نے خالد سراج اور عدنان بخاری سے ایک ساتھ پوچھا۔ یہ سنتے ہی خالد سراج نے اسائنمنٹ کا رجسٹر کھولا اور اس کی برگردانی کرنے کے بعد بولا، وہ کسی خاص لائن پر کام نہیں کر رہا تھا، عام سے روٹین کے اسائنمنٹ تھے اس کے پاس، وہ ایسے کسی کام میں مصروف ہی نہیں تھا جس کے کرنے سے کوئی اس کی جان کا دشمن بن جاتا۔ پھر خالد سراج نے عدنان بخاری سے پوچھا، تم نے تو اسے کسی خاص اسائنمنٹ پر نہیں لگا رکھا تھا؟ بالکل نہیں، میں نے بھی اسے عام سے روزمرہ کے اسائنمنٹ دے رکھے تھے، عدنان بخاری نے جلدی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھیوں، میں تمہاری ذہنی کیفیت کو خوب سمجھ رہا ہوں، خالد سراج نے اپنے اسٹاف کی طرف گھوم کر کہا، مجھے تمہارے دکھ کا احساس ہے، مگر صبر کے سوا ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ بہرحال تم سب لوگ اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو۔ تمہیں جب بھی فضل سولنگی کے قتل کے حوالے سے کوئی بات پتہ چلے یا کوئی انکشاف تمہارے سامنے آئے، فوراً میرے پاس چلے آنا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگ باخبر رہیں، اس کے بعد ہم فضل سولنگی مرحوم کے قاتل کو گرفتار کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
ہم فضل کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ کہہ کر خالد سراج واپس گھوما اور اپنے دفتر میں چلا گیا۔ لوگ ابھی تک اس ہلتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جسے کھول کر وہ اندر گیا تھا۔ اچانک پورا حال بیک وقت سب کے تیز تیز بولنے کی بھنبھناہٹ سے گونج اٹھا۔ سب لوگ اس خبر پر اپنے حساب سے تبصرہ کر رہے تھے اور قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ اس وقت نہ کوئی کام کر رہا تھا اور نہ ان ٹیلی فونز کو اٹینڈ کر رہا تھا جن کی گھنٹیاں مسلسل بج رہی تھیں۔ اندلیب اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ وہ ٹیشو پیپر سے بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ حال کی تقریباً سبھی لڑکیاں رو رہی تھیں۔ وہ اس روح فرسا خبر کو سن کر اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکی تھیں۔ کچھ دیر بعد اندلیب اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھی سٹی ایڈیٹر عدنان بخاری کی ڈیسک پر پہنچی۔ وہ بے حد متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں پیرانی تھی۔ عدنان، فضل سولنگی ہمارا سب سے اہم ساتھی تھا۔ وہ کہنے کو تو صرف کرائم رپورٹر تھا لیکن صرف اپنی بیٹ تک محدود نہیں تھا۔ وہ دوسرے اہم معاملات کو بھی دیکھتا تھا اور بہت کام کرتا تھا۔ بہت لوگ اسے ہمارا اسٹار رپورٹر کہتے تھے۔ اس کے بغیر اس اخبار کا کیا ہوگا؟ اندلیب نے عدنان سے کہا۔ اخبار کا کیا ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے، فی الحال کیا کیا جائے یہ سوچنا ہے، عدنان بخاری نے متفکر لہجے میں جواب دیا۔ ہمیں پولیس کی مدد کرنی چاہیے اور سارا معاملہ اسی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ اندلیب نے سخت لہجے میں کہا۔ پولیس نے آج تک کیا کیا ہے جو اب کر لے گی؟ فضل سولنگی ہمارا ساتھی تھا، اس کے قاتل کو ہم لوگ تلاش کریں گے، یہ ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ اندلیب، جذباتی مت بنو۔ پولیس کے محکمے کے پاس تربیت یافتہ اور مسلح سپاہی ہوتے ہیں۔ پولیس کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی، وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ عدنان بخاری نے نرمی سے اندلیب کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پولیس کے پاس اختیار، طاقت، اسلحہ، جو کچھ بھی ہے وہ سب زور آور لوگوں کی مدد کے لیے ہے، ہم جیسوں کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ فضل سولنگی کے قاتل کو ہمیں پکڑنا ہے، یہ ہمارا کام ہے اور ہم ہی کریں گے۔ ہمیں پولیس پر کوئی اعتبار نہیں ہے اور نہ ہم پولیس کی سست رفتاری کو برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر اندلیب واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ عدنان بخاری نے اندلیب سے پوچھا۔ وہ اندلیب کے چہرے پر ایک عزم کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لڑکی اپنے طور پر کچھ کرنے کا ارادہ کر چکی ہے۔ کیوں؟ یہ بتانا ضروری ہے کیا؟ میں کہیں بھی جاؤں تمہیں اس سے کیا؟ اندلیب نے غصے کے عالم میں جواب دیا۔ دراصل میں تم سے اس معاملے میں مشورہ کرنا چاہ رہا تھا کہ فضل سولنگی کے بعد اب کس رپورٹر کو اس کی جگہ لایا جائے۔ اخبار کا کام تو چلانا ہے نا؟ عدنان بخاری نے نرم لہجے میں اندلیب سے کہا۔ خالد سراج ہی فیصلہ کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے، اندلیب نے کہا۔ ویسے بھی وہ ایک بزدل انسان ہے، مجھے امید نہیں کہ وہ اس کام میں کچھ ہمت کرے گا۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے ایک صحافی ہونے پر زندگی بھر افسوس رہے گا۔ اگر خالد سراج نے فضل سولنگی کے قاتل کو پکڑنے کے لیے کچھ نہیں کیا تو میں وہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گی جہاں سے مجھے مایوسی نہیں ہوگی اور میری درخواست پر فضل کے قاتل کو تلاش کرنے میں میری مدد کی جائے گی۔ ڈیفنس ویو فیس 1 کے سامنے اندلیب نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی کے بنائے ہوئے رہائشی پروجیکٹ میں زیادہ تر 2 منزلہ مکان بنے ہوئے تھے جس پر سفید اور براؤن رنگ کیا گیا تھا۔ شروع میں مکانوں کا رنگ اور ڈیزائن ایک تھا مگر اب بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس رہائشی پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ 2 منزلہ ایکسپریس وے چلا جا رہا تھا۔ اوپر نیچے 3 پشتے بنے ہوئے تھے جن پر پختہ سڑکیں بنی ہوئی تھیں۔ سڑکوں پر حفاظتی ریلنگ بھی تھی۔ اندلیب نپے تلے قدموں سے آگے بڑھی۔ سامنے کی طرف یہاں ایک چھوٹا سا بازار تھا جس میں چھوٹی چھوٹی دکانیں تھیں، ان میں سے بھی کچھ بند تھیں۔ اندر باقی علاقوں میں بھی اس طرح کے کئی بازار تھے۔ اسی علاقے میں جاوید علی رہتا تھا۔ بظاہر تو اس نے
اس علاقے میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی کھول رکھی تھی، مگر در پردہ وہ نجی طور پر سراغ رسانی کا کام کرتا تھا۔ چونکہ ملک میں اس طرح کے سراغ رسانوں کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ اسٹیٹ ایجنسی کے ساتھ ساتھ یہ کام کر رہا تھا اور اپنے کلائنٹس کی تسلی بخش خدمت کر کے معقول آمدنی حاصل کر رہا تھا۔ جاوید علی کا گھر بھی اسی علاقے میں تھا اور ایجنسی بھی۔ چونکہ اس وقت ایجنسی بند تھی، اس لیے اندلیب سیدھی اس کے گھر پہنچی۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ اس کے ہاں آ چکی تھی، اس لیے اس کا خانسامہ، ڈرائیور، چوکیدار اور اس کی بوڑھی ماں بھی اس سے واقف تھیں۔ اندلیب نے کال بیل کا بٹن دبایا تو چند لمحوں بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ دوسری طرف پٹھان چوکیدار تھا۔ اس نے اندلیب کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور بولا، اندلیب بیٹی آیا ہے، بہت دن بعد آیا، کدھر تھا اب تک؟ ارے بابا، وقت ہی نہیں ملتا، اندلیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر وہ بولی، جاوید ہے گھر پر؟ ہاں ہے، سوتا پڑا ہے، رات کو دیر سے آیا تھا۔ چوکیدار نے کہا، اس کا ماں بھی سوتا ہے، دوا کھا کر سویا ہے، تم آؤ، اندر آؤ۔ اچھا دیکھو، جاوید کو اٹھا دو، خاموشی سے، اندلیب نے اندر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اس کی ماں جی کو پتہ نہ چلے ورنہ ان کی نیند خراب ہوگی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، تم بیٹھو، جاوید کو ابھی لے کر آتا ہے، تمہارے لیے چائے بھی لاتا ہے۔ یہ کہہ کر پٹھان چوکیدار اندر چلا گیا اور اندلیب نے آنکھیں بند کر کے اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جاوید کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی اندلیب سمجھ گئی کہ اسے گہری نیند سے جگایا گیا تھا۔ اسے افسوس تو ہوا، مگر کیا کر سکتی تھی؟ جاوید کی آنکھوں میں نیند کے خمار کے ساتھ ساتھ اندلیب کی آمد کی خوشی بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اندلیب کو پسند کرتا تھا۔ اندلیب بھی اس کے جذبات کو سمجھتی تھی، مگر وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکی تھی کہ جاوید کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائے یا نہیں۔ دوسری جانب جاوید کو امید تھی کہ جب بھی اندلیب شادی کا ارادہ کرے گی، وہ اسی کے حق میں فیصلہ دے گی۔ بہت دن بعد چکر لگایا، جاوید علی نے اندلیب کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور حسب معمول اپنی کام کی وجہ سے؟ اندلیب نے یہ کہہ کر شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ کہو، کیا بات ہے؟ کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ جاوید نے اندلیب کا بغور جائزہ لیا۔ تمہارے لیے ایک کام لائی ہوں، اندلیب نے کہا، مگر یہ کام میرا نہیں ہے بلکہ روزنامہ بیداری کا ہے۔ کیسا کام؟ کھل کر بتاؤ، جاوید نے کہا۔ ہمارے اسٹاف کے ایک ساتھی روزنامہ بیداری کے سب سے اہم اور اسٹار رپورٹر فضل سولنگی کو کسی نے گزشتہ رات قتل کر دیا ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے پر 4 فائر کیے تھے، جس سے اس کا چہرہ تقریباً غائب ہو گیا، اور وہ لوگ اسے نیشنل ہائی وے پر گلشن حدید کے عقب میں ایک دلدل میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ یہ کہتے ہوئے اندلیب نے جھرجھری لی۔ جاوید یہ خبر سن کر دیر تک بیٹھا سوچتا رہا۔ اندلیب اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ کن لوگوں پر شبہ ہے؟ جاوید نے پوچھا۔ کسی پر نہیں، اندلیب نے جواب دیا۔ پولیس بھی اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مار رہی ہے، اس لیے ہمارے اخبار کے مینیجنگ ایڈیٹر خالد سراج نے تم سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ہر قیمت پر فضل سولنگی کے قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم سب کا مطالبہ ہے کہ فضل کے قاتل کو جلد سے جلد تلاش کر کے سزا دی جائے۔ اس معاملے میں کوئی رعایت یا مصلحت نہ دکھائی جائے۔ ہمیں بہر صورت قاتل چاہیے۔ تمہارا مینیجنگ ایڈیٹر تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ جاوید علی نے سوال کیا۔ وہ یہ کام نہایت رازداری سے کرانا چاہتا ہے، عدنان نے کہا۔ اس کا کہنا ہے کہ جو بھی کیا جائے خاموشی سے کیا جائے، اس میں میرا، اس کا یا روزنامہ بیداری کا نام تک نہ آئے۔ کھلم کھلا کام کرنے سے دشمن ہوشیار ہو سکتا ہے، اندلیب نے کہا۔ اس دوران تم مجھ سے رابطے میں رہو گی؟ جاوید نے سوال کیا۔ کیوں نہیں؟
اندلیب نے جواب دیا۔ مینیجنگ ایڈیٹر نے مجھ سے سارے اسائنمنٹ واپس لے لیے ہیں اور میری ڈیوٹی صرف اس اسائنمنٹ پر لگا دی ہے۔ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ٹھیک ہے، جاوید علی نے کہا۔ پہلے تم مجھے فضل سولنگی کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کر دو۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ اندلیب نے کہا۔ اپنی موت سے پہلے فضل سولنگی کس اسائنمنٹ پر کام کر رہا تھا؟ جاوید علی نے سوال کیا۔ کہیں وہ کسی ایسے موضوع پر تو کام نہیں کر رہا تھا جس سے کسی کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہو، کسی کا راز کھلتا ہو؟ میرا خیال ہے کہ مقتول نے کسی کا کچا چھٹا کھولنے کی کوشش کی ہوگی، جبھی اسے اس طرح اتنی دور لے جا کر ٹھنڈا کر دیا گیا۔ یقیناً اس نے کسی کی دم پر پیر رکھا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اندلیب نے پر یقین لہجے میں کہا، اور اگر وہ ایسے کسی اسائنمنٹ پر کام کر رہا تھا تو ذاتی حیثیت میں کر رہا ہوگا۔ دفتر نے اسے عام اور روٹین کے کام دے رکھے تھے۔ میں سب معلوم کر کے آئی ہوں۔ ہم نے پچھلے 3 ہفتے سے مرحوم سولنگی کے تمام اسائنمنٹ چیک کر لیے ہیں۔ اس نے پچھلے دنوں کیا کام کیا تھا؟ جاوید علی نے کچھ سوچتے ہوئے دوسرا سوال کیا۔ اس نے ایک مشہور اداکار احمد خان کی فلم کے چیریٹی شو کے حوالے سے کچھ لوگوں کے انٹرویو کیے تھے۔ اس شو کی افتتاحی تقریب کی رویداد لکھی تھی اور چند دوسرے کام کیے تھے، اندلیب نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اس نے کیا کام کیے تھے؟ جاوید نے سوال کیا۔ سب کے بارے میں بتا دو۔ چند ہفتے پہلے اس نے گمشدہ افراد کے موضوع پر ایک فیچر تیار کیا تھا۔ اس سلسلے میں اس نے 1-2 لوگوں سے انٹرویو بھی کیے تھے اور بس۔ اندلیب، تم نے جو کچھ بھی بتایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فضل سولنگی کی کوئی مستقل بیٹ نہیں تھی۔ وہ کسی بھی موضوع پر کام کر لیا کرتا تھا، گویا اسے اپنے کام میں مکمل آزادی حاصل تھی، ہے نا؟ جاوید نے پوچھا تو اندلیب نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ وہ آنکھیں اور کان کھلے رکھنے والا سرگرم رپورٹر تھا، جہاں سے جو خبر ملتی لے لیتا، کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کرتا تھا، حقائق کی تلاش میں رہتا تھا، اندلیب نے کہا۔ حقیقت کی تلاش میں ہی اس نے کسی نقاب پوش کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اسی کوشش میں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوگا۔ جاوید علی تلخی سے مسکرایا۔ ہم نے اس کے ڈیسک کی درازیں چیک کی تھیں، ان میں عام استعمال کے کاغذات تھے یا پھر روزمرہ کے معمولات کی رپورٹیں؟ یہ کہہ کر اندلیب نے اپنے بیگ میں سے ایک کی رنگ نکال کر جاوید کی طرف بڑھا دیا، جس میں 3-4 چابیاں تھیں۔ کہاں کی چابیاں ہیں؟ جاوید نے کی رنگ لیتے ہوئے سوال کیا۔ جاوید، فضل سولنگی ہمیشہ اپنی موٹر سائیکل اور اپنے فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابیاں اپنی ڈیسک کی دراز میں رکھا کرتا تھا۔ یہ وہی چابیاں ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ کبھی بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس کے فلیٹ کا ایک چکر لگا لو، مگر پولیس سے پہلے۔ اگر پولیس وہاں پہنچ گئی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اندلیب نے کہا تو جاوید نے وہ چابیاں میز پر رکھ دیں۔ فضل سولنگی سوراب گھوٹ کے قریب ایک 4 منزلہ عمارت میں رہتا تھا۔ اس کا فلیٹ 3ری منزل پر تھا۔ یہ عمارت دوسری عمارتوں سے ذرا ہٹ کر تھی، اس لیے وہاں زیادہ ہجوم نہیں تھا۔ پاکستان میں افغانیوں کی آمد کے بعد سے کراچی کا یہ علاقہ بہت تیزی سے آباد ہوا تھا۔ جس بلڈنگ میں فضل سولنگی رہتا تھا وہ دوسرے اپارٹمنٹ بلڈنگز کے مقابلے میں کافی بہتر اور جدید طرز کی تھی۔ جاوید آرام سے 3ری منزل پر پہنچ گیا۔ عمارت میں داخل ہونے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ اس کے بیشتر فلیٹ ابھی تک غیر آباد تھے۔ ممکن تھا کہ یہ فلیٹ ایسے لوگوں کے ہوں جنہوں نے غیر ممالک میں رہتے ہوئے یہ بک کرائے ہوں۔ چونکہ وہ ابھی تک وطن واپس نہیں آئے تھے، اس لیے ان کے فلیٹ خالی پڑے تھے، یا پھر یہ انویسٹمنٹ کے خیال سے خریدے گئے تھے۔ بہرحال اس وقت یہاں زیادہ لوگوں کا نہ ہونا جاوید کے حق میں بہتر تھا، اس طرح وہ اپنا کام زیادہ آسانی سے انجام دے سکتا تھا۔ 3ری منزل پر فلیٹ نمبر 12 میں فضل سولنگی مرحوم رہا کرتا تھا۔ اس فلیٹ کے سامنے رک کر جاوید نے ادھر ادھر دیکھا۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ ناپ گھمانے کی کوشش کی اور فلیٹ کے دروازے کو دھکیلا۔ دروازہ مقفل تھا۔
اس نے اپنی جیب سے وہی کی رنگ نکالا جو اسے گھر پر اندلیب نے دیا تھا۔ اس نے ایک چابی منتخب کر کے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ 4 کمروں والا فلیٹ تھا جس میں ایک بڑا سا ٹی وی لاؤنج تھا، 2 بیڈ روم تھے، ایک ڈرائنگ روم تھا، ان کے ساتھ کچن اور 2 باتھ روم تھے۔ اکیلے آدمی کے لیے وہ خاصا بڑا فلیٹ تھا، اس کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھا۔ جاوید علی نے لائٹ آن کر دی تو فلیٹ کے اندر کا منظر نمایاں ہو گیا۔ اس نے گھوم پھر کر اس جگہ کا معائنہ کیا۔ وہ اپنا اطمینان کرنا چاہ رہا تھا کہ کہیں اس کے آنے سے پہلے کسی اور شخص یا پولیس نے وہاں کی تلاشی تو نہیں لی تھی۔ لیونگ روم، جسے ڈرائنگ روم بھی کہا جا سکتا تھا، اس میں ایک میز پر ڈھیروں کاغذات تھے جن میں اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کاغذات زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ پرانے اخبارات کے تراشے بھی تھے، شاعری اور ادب پر کچھ کتابیں بھی وہاں رکھی ہوئی تھیں۔ بیڈ روم میں فضل سولنگی کے کپڑوں کی الماری کی تلاشی لینے کے بعد جاوید علی کو کچھ نئی چیزیں ملیں۔ اس کی جیبوں میں چند اشتہارات کے تراشے تھے۔ ان میں سے ایک اشتہار پر جاوید کی نظر ٹھہر گئی۔ اس کا عنوان تھا وائٹ پیلس ڈانس۔ فضل سولنگی مرحوم نے اس اشتہار میں ٹکٹ والی لائن پر پینسل سے دائرے بنا رکھے تھے۔ اس جگہ ٹکٹ کی قیمت درج تھی۔ اس نے اشتہار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ لکھا تھا، وائٹ پیلس ڈانس زندہ دل لوگوں کے لیے تقریبات کا ایک سلسلہ ہے جو بلا ناغت جاری رہتا ہے۔ رات 10 بجے کے بعد وائٹ پیلس تشریف لائیں، اپنے من پسند شادی کا انتخاب کر کے کسی بھی رات ان تقریبات میں شامل ہو جائیے۔ یاد رہے، ایک ٹکٹ پر صرف ایک فرد کو داخل ہونے کی اجازت ہے۔ نیچے وائٹ پیلس کا پتہ بھی درج تھا جو شہر کے ایک پوش علاقے کا تھا۔ جاوید نے اس اشتہار کو پڑھنے کے بعد احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی مذکورہ ڈانس پارٹی میں جانے کا ایک ٹکٹ بھی موجود تھا۔ وہ گویا جاوید کے لیے اس رقص میں مفت شرکت کا دعوت نامہ تھا۔ جاوید نے وہ ٹکٹ بھی اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی معلومات کے مطابق فضل سولنگی مرحوم تو اس مزاج کا آدمی نہیں تھا۔ وہ نہ عورتوں کا رسیہ تھا اور نہ اسے اس طرح کے ناچ گانوں کی محفلوں سے لگاؤ تھا، جبکہ اس اشتہار میں پوشیدہ مفہوم کچھ اسی قسم کی کہانی سنا رہا تھا۔ اگر یہ اشتہار اور ٹکٹ اس کی جیب میں موجود تھا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی تھی۔ وہ ضرور کسی کہانی کی تلاش میں تھا۔ یوں تو پاکستان میں مغربی طرز کی محفلوں اور ناچ گانوں پر پابندی تھی، مگر آہستہ آہستہ ڈھکے چھپے انداز میں مختلف ترکیبوں سے سب کچھ ہونے لگا تھا۔ اس قبیلے کے لوگوں نے یہ سب کام کرنے کے ایسے ایسے طریقے نکال لیے تھے کہ حکومت یا دوسرے لوگ انہیں روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پیسے کی طاقت اور اثر و رسوخ بھی اسی طرح کام دکھاتا تھا جس طرح دوسرے ناجائز دھندوں کے سلسلے میں کام دکھاتا تھا۔ بعض سیاسی لیڈر تھوڑا بہت شور مچاتے تھے، وہ بھی مصلحتاً، دل سے وہ بھی اس طرح کی محفلوں کو پسند کرتے تھے۔ اس انداز فکر کی وجہ سے ایسی تقریبوں کی راہ ہموار ہو رہی تھی۔ فضل سولنگی کے کمرے سے وائٹ پیلس ڈانس کی محفل کے ٹکٹ کے علاوہ گمشدہ افراد کے اعداد و شمار سے متعلق کچھ کاغذات بھی ملے۔ انہیں بھی جاوید نے اپنی جیب میں ٹھوس لیا تھا۔ یکایک جاوید علی کے اعصاب تن گئے۔ وہ اس وقت فضل کے بیڈ روم میں تھا۔ اس کے حساس اور مستعد کانوں نے بیرونی دروازے میں کسی چابی کے گھومنے کی آواز سن لی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کمرے کی لائٹ آف کر دی اور اپنا ریوالور نکال کر آگے بڑھا۔ اس کے پاس اب اتنا وقت نہیں تھا کہ دوسرے کمرے کی لائٹ بھی آف کرتا۔ چند لمحوں بعد اس نے دروازے کی آہستہ آہستہ کھلنے کی آواز سنی۔ جاوید نے خود کو بیڈ روم کی دیوار کے ساتھ چپکا لیا تھا۔ اس کی نظریں سامنے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ پھر اس نے ایک انسانی سایہ آگے بڑھتے دیکھا جس کے ہاتھ میں ریوالور بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ محتاط قدموں سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس شخص کی نظریں کمرے کی روشن لائٹ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک تھی۔ وہ شک زدہ انداز سے اپنی آنکھیں چاروں طرف گھما رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریوالور کی نال بھی گردش کر رہی تھی۔
آخر اس کی نظریں بیڈ روم کے دروازے پر جم گئیں۔ تم جو کوئی بھی ہو، اس کمرے میں ہو، اس شخص کی آواز ابھری۔ فوراً باہر آ جاؤ ورنہ میں فائر کر دوں گا۔ جاوید بھی تیار تھا، وہ اس شخص کے آگے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی وہ شخص پلٹا اور کچن میں گھس گیا۔ کچن کا دوسری طرف والا دروازہ ڈائننگ روم میں کھلتا تھا۔ اس شخص کے اس طرح بچ نکلنے پر جاوید نے خود کو بہت ملامت کی اور بیڈ روم کا دروازہ کھول کر تیزی سے کچن کی طرف لپکا۔ کچن کا دوسرا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ڈائننگ روم کے سرے پر وہ دبلا پتلا شخص ریوالور ہاتھ میں لیے جاوید کا منتظر تھا۔ جاوید کو دیکھتے ہی اس نے فائر کر دیا۔ خالی کمرہ فائر کی آواز سے اس طرح گونجا جیسے وہاں کسی نے توپ چلا دی ہو۔ جاوید کے سر پر پلاسٹر کے ٹکڑے آن گرے۔ اس نے خود کو بروقت فرش پر گرا دیا تھا، ورنہ شاید گولی کی زد میں آ گیا ہوتا۔ جاوید پوری مہارت سے فرش پر رینگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دوسرے سرے پر موجود اس کے دشمن کے ریوالور کی نال نے نارنجی رنگ کا شعلہ اگلا۔ جاوید اس فائر سے بھی محفوظ رہا۔ اس نے جوابی فائر کیا تو وہ شخص پلٹ کر بھاگا اور فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ جاوید بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اس شخص نے بھاگتے بھاگتے پلٹ کر ایک اور فائر جھونک مارا۔ جاوید نے بروقت غوطہ مار کر خود کو بچا لیا۔ اس کے بعد اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیونکہ سیڑھیوں پر جاوید کے دشمن کا پیر پھسلا اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر ایسا گرا کہ نیچے آخر تک ان سیڑھیوں پر لڑکتا چلا گیا۔ اس کے حلق سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ راستے میں خود کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا۔ وہ کوشش کے باوجود کسی بھی چیز کو پکڑ نہ سکا۔ جاوید کو یقین تھا کہ جس انداز سے اس کا دشمن سیڑھیوں سے لڑکا تھا، اس کے بعد اس کا ہاتھ یا پیر ضرور ٹوٹا ہوگا۔ فائرنگ کی اور اس شخص کے سیڑھیوں سے لڑکنے کی اتنی آوازیں ہوئی تھیں کہ اس عمارت میں موجود لوگوں نے فلیٹ سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ وہ سب صورتحال سے باخبر ہونا چاہتے تھے۔ وہ زور زور سے بول رہے تھے۔ جاوید کا دشمن سیڑھیوں کے پاس بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی ایک عورت نے جاوید کو اوپر کھڑے دیکھا، وہ زور سے چیخی، ارے وہ دیکھو، وہ گنڈا اوپر کھڑا ہے، اسی نے اس بیچارے کو مارا ہے، جلدی سے کوئی پولیس کو فون کرو ورنہ یہ بدمعاش بھاگ جائے گا۔ علاقے کے تھانے میں انسپکٹر شارق اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے والی کرسی پر جاوید علی بیٹھا تھا۔ جاوید نے انسپکٹر شارق کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ انسپکٹر شارق کو اس بات پر بہت غصہ تھا کہ جاوید علی نے اس معاملے میں ٹانگ اڑائی تھی، مگر وہ اپنے غصے کو ضبط کر گیا تھا۔ تم فضل سولنگی کے بند فلیٹ کو کھول کر چوروں کی طرح اندر کیوں گئے تھے؟ یہ غیر قانونی حرکت ہے، انسپکٹر شاکر نے جاوید سے کہا۔ انسپکٹر، میں نے غیر قانونی حرکت نہیں کی، جاوید نے نرمی سے کہا۔ میں اس فلیٹ کا تالا کھول کر اندر گیا تھا۔ اس کی چابی تمہارے پاس تھی؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ جی بالکل تھی، اسی سے میں نے لاک کھولا تھا۔ کہاں سے آئی وہ چابی تمہارے پاس؟ انسپکٹر شارق نے غصے سے سوال کیا۔ وہ چابی مجھے میرے موکل نے دی تھی، اسی کے کہنے پر میں اس معاملے کی چھان بین کر رہا ہوں، جاوید علی نے اطمینان سے کہا۔ کون سا موکل؟ کیا فضل سولنگی تمہارا موکل ہے یا تھا؟ انسپکٹر نے دوسرا سوال کیا۔ یہی سمجھ لو، جاوید نے گول مول جواب دیا۔ اسے تمہاری مدد کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ انسپکٹر شارق نے لہجے میں برہمی بھرتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جاوید علی نے کہا۔ اس سے کلائنٹ کا اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ لیکن فضل مر چکا ہے، اب اس کا اعتماد کیسے مجروح ہوگا؟ انسپکٹر شارق نے پوچھا۔ چابیاں کہاں سے لی تم نے؟ تم میری بات مانو، یہ چابیاں مجھے فضل سولنگی نے ہی دی تھیں، جاوید علی نے کہا۔ فضل سولنگی کو کس نے قتل کیا ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ سنو انسپکٹر، جس وقت میں فضل کے فلیٹ پر پہنچا، اس سے کافی پہلے وہ مر چکا تھا، جاوید علی نے کہا۔
مجھے اندلیب کے ساتھ ڈنر کرنے میں دیر ہو گئی۔ جب مجھے وہیں فضل سولنگی کی موت کی اطلاع ملی تو میں سیدھا فضل کے فلیٹ پر پہنچا، اس امید پر کہ شاید وہاں سے مجھے ایسی کوئی چیز مل جائے جس سے قاتل کی نشاندہی ہو سکے۔ پھر کچھ ملا؟ انسپکٹر شارق نے پوچھا۔ کہاں سے ملتا؟ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ وہ شخص وہاں آ گیا اور میری جان کے در پہ ہو گیا، جاوید نے جواب دیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری خدمات فضل سولنگی نے کیوں حاصل کی تھیں؟ انسپکٹر شارق نے پوچھا۔ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، وہ کوئی بات کرنا چاہتا تھا مگر اس سے پہلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، جاوید علی نے سرداب بھرتے ہوئے کہا۔ یہ چابیاں اس نے مجھے اسی لیے تو دی تھیں تاکہ میں اس کے فلیٹ میں جا کر اس کا انتظار کروں۔ یہ بات تم سیدھی طرح بھی بتا سکتے تھے، مجھے خواہ کے چکر دیتے رہے، انسپکٹر شارق نے ناگواری سے کہا۔ کیا اسے کسی کا خوف تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ کس سے خوف زدہ تھا؟ اگر میں یہ جانتا تو یہاں آنے کے بجائے اس شخص کے پاس جاتا جس سے فضل کو خوف تھا، جاوید علی نے کہا، مگر اس بات کا موقع بھی نہیں آیا، وہ اپنے دل کی بات مجھ سے نہ کر سکا اور انسپکٹر شارق نے ہاتھ اٹھایا اور اگلا سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی ایک نوجوان سپاہی اندر داخل ہوا۔ اس نے سلیوٹ مارنے کے بعد ایک بڑا سا لفافہ انسپکٹر شارق کی میز پر رکھ دیا اور بولا، سر، یہ سول اسپتال سے آیا ہے، مردہ خانے کے انچارج نے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر نے سر ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کیا تو سپاہی فوراً ہی چلا گیا۔ انسپکٹر نے لفافہ کھولا اور اس میں سے چیزیں نکال کر باہر رکھنے لگا۔ ایک قیمتی مگر نازک سی گھڑی تھی، ایک انگوٹھی، ایک پرس، ایک کی چین اور چابیوں کا ایک گچھا تھا۔ انسپکٹر شارق اور جاوید علی نے اس سامان کا بغور جائزہ لیا۔ انسپکٹر نے کہا، فضل سولنگی کے لباس سے یہ چیزیں ملی ہیں۔ پھر اس نے چابیوں کا گچھا اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چابی کے گچھے کا موازنہ اس گچھے سے کیا جو اس نے جاوید سے لیا تھا۔ دونوں چابیاں ایک جیسی تھیں۔ انسپکٹر شارق، یہ معلوم کرو کہ میرے پیچھے فضل کے فلیٹ پر آنے والا کون تھا، جاوید علی نے کہا۔ کہیں اسی نے تو فضل سولنگی کو؟ میں یہ معلوم کر چکا ہوں، انسپکٹر شارق نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ نہ اس کے قاتل تم ہو اور نہ وہ آدمی۔ وہ آدمی کون ہے؟ جاوید نے سوال کیا۔ تمہیں اس سے مطلب؟ انسپکٹر شارق نے منہ بنایا۔ پولیس ہر بات تمہیں نہیں بتا سکتی۔ انسپکٹر شارق نے فضل سولنگی کا بٹوا کھولا تو اس کے اندر سے وہی اشتہار نکلا جو جاوید فضل کے فلیٹ پر دیکھ چکا تھا، جس میں وائٹ پیلس نامی جگہ پر رقص کا ذکر تھا۔ جاوید نے اس اشتہار کو دیکھ کر کوئی سرگرمی نہیں دکھائی، اسی طرح کا اشتہار اس کی اپنی جیب میں بھی تھا۔ پھر انسپکٹر نے وہ سارا سامان واپس لفافے میں ڈالا اور لفافے کو ایک طرف میز پر رکھ دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھول کر ایک صحت مند شخص اندر داخل ہوا۔ سر، ہم نے اس کا پتہ لگا لیا ہے، آنے والا کہتے کہتے رک گیا اور جاوید علی کی طرف دیکھنے لگا۔ انسپکٹر شارق نے اسے بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا تو اس نے بتایا، سر، قاتل کا نام بچل ہے، وہ پورے شہر کی پولیس کو قتل کی کئی وارداتوں میں مطلوب ہے، بدنام دہشت گرد اور کرائے کا قاتل ہے۔ اتفاق سے وہ ہمارے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، انسپکٹر شارق کے کہنے پر وہ شخص واپس چلا گیا۔ ایک کرائے کے قاتل کی فضل سولنگی جیسے صحافی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ شارق نے کہا۔ ممکن ہے فضل سولنگی کسی بااثر شخصیت یا گروہ کے پیچھے لگ گیا ہو اور ان لوگوں نے کرائے کے قاتل بچل کی خدمات حاصل کر کے اس سے فضل کا کام تمام کرا دیا ہو، جواد علی نے رائے ظاہر کی۔ بچل کرائے کا قاتل تو ہے مگر خاصا مہنگا ہے، انسپکٹر شارق نے کہا۔ کوئی انفرادی طور پر اس کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔
اور نہ ہی کوئی چھوٹا موٹا گروہ اس کی خدمات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کام بڑے گروہ کا ہے، پھر تو اس کی پشت پر بھی مضبوط ہاتھ ہوں گے، جاوید علی نے تشویش سے کہا۔ خیر تم جاؤ مگر محتاط رہنا، انسپکٹر شارق نے جاوید سے کہا۔ بچل کے ساتھی اس کی گرفتاری پر پاگل ہو رہے ہوں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا سارا غصہ تم پر اتر جائے۔ وائٹ پیلس کلفٹن کے پوش علاقے میں واقع تھا۔ اپنے نام کی مناسبت سے یہ بالکل سفید تھا۔ بیرونی دیواروں پر سفید ٹائلز لگی ہوئی تھیں، اس کے اوپر اور 4 دیواروں پر لائٹس بھی سفید ہی لگی ہوئی تھیں، صرف نام پر سرخ روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کے سامنے شوقین حضرات کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ وائٹ پیلس میں ہونے والی ڈانس پارٹیز کے اشتہارات آج کل شہر کے تمام کثیر الاشاعت اخبارات میں آ رہے تھے۔ سبھی کو معلوم تھا کہ اندر کیا ہے، اسی شوق میں لوگ وہاں آ رہے تھے۔ جاوید علی ہموار قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ ویسے تو وائٹ پیلس رات 8 بجے سے ہی شوقین افراد کے لیے کھل جاتا تھا، مگر جاوید کو جو کچھ دیکھنا تھا وہ رات کو 2 بجے کے بعد ہوتا تھا۔ وائٹ پیلس کے اندر اس وقت ڈانس کا سلسلہ شروع ہوتا تھا۔ اس میں شہر کی 50 نہایت حسین اور خوبرو لڑکیاں شریک ہوتی تھیں۔ ان کے جسم پر سفید مگر نہایت مختصر لباس ہوتے تھے، جو رقص کے دوران مزید مختصر ہو جاتے تھے۔ ڈانس میں شریک ہونے والے کو ایک خصوصی ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا، جس کے بعد وہ اندر ہال میں جا کر جس حسینہ اور رقاصہ کی طرف اشارہ کر دیتا، وہ اس کے ساتھ رقص کرتی تھی۔ رقص کا دورانیہ 10 منٹ کا ہوتا تھا۔ اس طرح بعض شوقین نوجوان ان 50 حسیناؤں کے ساتھ رقص کرنے کے لیے 50 ٹکٹ خریدتے تھے اور باری باری ہر ایک کے ساتھ رقص کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ جو جوڑا سب سے عمدہ رقص پیش کرتا تھا اسے بونس دیا جاتا تھا۔ اس کے تحت اس جوڑی کو دبئی کا ٹکٹ دیا جاتا تھا۔ اب تو یہ دبئی جانے والا ہی جانتا تھا کہ اس کا مزید کتنا خرچہ ہو جاتا تھا اور اسے اپنے ساتھ جانے والی رقاصہ کی کون کون سی فرمائش پوری کرنی پڑتی تھی۔ آئیے اور اپنی پسند کی کسی بھی حسینہ کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ رقص کیجیے، بونس بھی پائیے اور اپنی رات کو شاہکار بھی بنائیے۔ وائٹ پیلس کے اندر انگریزی اور اردو میں اعلان ہو رہا تھا۔ آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ جاوید علی نے محسوس کیا کہ باہر کے مقابلے میں اندر کافی گھٹن تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں لوگوں کا جمع غفیر موجود تھا اور وہ سبھی سامنے 20ویں پلیٹ فارم پر موجود ان 50 حسیناؤں کو تک رہے تھے جو ان کے ساتھ رقص کرنے کے لیے تیار تھیں۔ پہلو میں ایک کھڑکی تھی جہاں سے ٹکٹ مل رہے تھے، مگر جاوید کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی جیب میں فضل سولنگی کی الماری سے ملنے والا ٹکٹ موجود تھا۔ ہال میں دھواں بھرا ہوا تھا۔ سگریٹ نوشوں نے یہاں کی فضا کو آلودہ کر دیا تھا، تاہم فضا میں ہر طرح کے پرفیوم کی مہک بھی تھی۔ ہال کے سرے پر سازندوں کا ایک گروپ موجود تھا جو اس وقت ہلکی ہلکی دھن بجا رہا تھا۔ جاوید آگے بڑھا۔ آخر وہ ایک ہلالی شکل کی ریلنگ کے پاس آ کر رک گیا، جس کے دوسری طرف 20ویں پلیٹ فارم پر وہ 50 رقاصائیں کھڑی تھیں اور اپنے اپنے پارٹنر کی منتظر تھیں۔ پھر ڈانس شروع ہوا۔ ایک ایک کر کے 50 نوجوان آگے بڑھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ٹکٹ اپنی پسند کی حسینہ کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم کے کونے پر رکھے ہوئے باکس میں ڈالے۔ اس کے ساتھ ہی موسیقی قدرے تیز ہو گئی۔ آرکیسٹرا اس وقت ایک مشہور فلمی گیت کی دھن بجا رہا تھا۔ اس دھن پر نوجوان جوڑے سفید چکنے فرش پر ایک دوسرے کو تھامے ہوئے ہلکورے لے رہے تھے۔ جیسے جیسے میوزک تیز ہوتا رہا ویسے ویسے رقص میں بھی شدت آتی رہی۔ ایک اردو اور ایک انگریزی نغمے کی دھن کے بعد آخر ایک چھناکے کے ساتھ میوزک نے دم توڑ دیا۔ 10 منٹ پورے ہو چکے تھے۔ ان 10 منٹوں کے دوران رقص کرنے والے جوڑوں کے درمیان سرگوشیوں میں نہ جانے کیا کیا پروگرام طے ہو چکے تھے۔ جاوید کو پتہ بھی نہ چلا کہ کب ڈانس شروع ہوا اور کب ختم ہو گیا۔ اب وہ تیار تھا
اگلے مرحلے میں وہ خود اس رقص میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ وہ تیز نظروں سے ان تمام حسیناؤں کا جائزہ لے رہا تھا۔ ایک قدرے بھاری سی رقاصہ نے جاوید کو دیکھ کر اسے اشارہ کیا۔ غالباً وہ اگلے مرحلے کے لیے جاوید کو اپنا پارٹنر بنانا چاہتی تھی، مگر جاوید نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ اس کی نظریں بڑی تیزی سے وہاں کھڑی ہوئی سبھی لڑکیوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر ایک کم عمر لڑکی پر ٹھہر گئی۔ وہ بمشکل 18 برس کی ہوگی۔ جاوید نے اس لڑکی کو ٹکٹ دکھایا تو لڑکی تیر کی طرح اس کی طرف آئی۔ میرے ساتھ ڈانس کرو گی؟ اس نے لڑکی کے قریب آتے ہی پوچھا۔ جواب میں جاوید نے ٹکٹ اس لڑکی کو تھما دیا۔ لڑکی نے اسے ٹکٹ لے کر باکس میں ڈال دیا۔ پھر وہ جاوید کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈانسنگ فلور پر لے آئی۔ وہ قدرے فرپا سی رقاصہ کینہ توز نظروں سے جاوید کی پارٹنر کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے پہلے جاوید کو اشارہ کیا تھا۔ غالباً اسے جاوید کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ جاوید نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ جاوید اس لڑکی کو لے کر آہستہ آہستہ ہلنے لگا۔ دوسرے جوڑے بھی رقص کرنے لگے۔ اس راؤنڈ میں ڈانسنگ فلور کی لائٹس آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہوئیں۔ پھر حال مکمل تاریکی میں ڈوب گیا، مگر میوزک مدھم نہ ہوا۔ وہ اسی زور و شور سے بجتا رہا۔ کچھ دیر بعد چھت سے روشنی کی ایک لکیر نمودار ہوئی، جو ایک ایک کر کے ڈانس کرنے والے جوڑوں کو اپنے حصار میں لینے لگی۔ میوزک میں شدت آتی جا رہی تھی، اس لحاظ سے رقص بھی وحشت ناک ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جاوید محسوس کر رہا تھا کہ اس کی پارٹنر بڑی مہارت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ جاوید کے ساتھ اس طرح چپک گئی تھی جیسے اسے گوند سے جوڑ دیا گیا ہو۔ لڑکی کے متحرک قدم اس کے ساتھ ساتھ تھے۔ چھت سے آتی ہوئی روشنی باری باری تمام جوڑوں کو اپنی زد میں لیتی رہی۔ آخر وہ بجھ گئی، مگر دوسرے لمحے ہی ڈانسنگ فلور روشن ہو گیا۔ میوزک نے ایک چھناکے کے ساتھ دم توڑ دیا اور سبھی لوگ واپس لوٹنے لگے۔ جاوید نے اپنی جیب سے رومال نکال کر چہرے کا پسینہ صاف کیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے 2-3 گہرے سانس لیے، جس سے اس کا سانس اعتدال پر آ گیا۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ کیا خیال ہے، ہمیں بونس ملے گا؟ جاوید نے پوچھا۔ کیا کہہ سکتی ہوں، لڑکی نے جواب دیا۔ بہترین ڈانسنگ پیئر کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جاوید نے پوچھا۔ بینڈ لیڈر، لڑکی نے جواب دیا۔ ویسے تم نے بہت اچھا رقص کیا۔ کل ایک موٹا سیٹ میرا پارٹنر تھا، اس کے پیروں سے زیادہ اس کے ہاتھ چلتے تھے۔ اسی دوران اگلا راؤنڈ شروع ہوا تو ان دونوں نے رقص کرتے ہوئے باتیں بھی کیں۔ یہاں کب سے ہو؟ جاوید نے لڑکی سے سوال کیا۔ ابھی 4-5 ہفتے ہی ہوئے ہیں، لڑکی نے جواب دیا۔ میں 1 ماہ پہلے یہاں آیا تھا، جاوید نے کہا، مگر اب تو پورا اسٹاف بدلا ہوا ہے، لڑکیاں بھی سب نئی ہیں۔ کیا لڑکیاں زیادہ عرصے یہاں ٹھہرتی نہیں؟ جسے جب اور جہاں موقع ملتا ہے وہ چلی جاتی ہے، لڑکی نے کہا۔ ترقی کرنا اور خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہنا تو ہر ایک کا حق ہے نا؟ کیا وائٹ پیلس میں یہ دھندا چلانے والے ان لڑکیوں کو آسانی سے جانے دیتے ہیں؟ جاوید نے پوچھا۔ یہ 21ویں صدی ہے، آج کا زمانہ آزادی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں کوئی بھی شخص یہ ادارہ کسی کو بھی اس کی مرضی کے خلاف نہ روک سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی کا کام کرا سکتا ہے، لڑکی نے فلسفیانہ انداز سے کہا۔ اسی طرح یہ جگہ ہے، یہاں آنے والی لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں، اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں اور جب دل چاہتا ہے چلی جاتی ہیں۔ وائٹ پیلس کے اور ان لڑکیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جسے کوئی بھی فریق توڑ سکتا ہے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے بلکہ ایک کاروبار ہے۔ وائٹ پیلس بھی اس کاروبار سے کما رہا ہے اور رقص کرنے والی لڑکیاں بھی۔ کوئی کسی پر سختی نہیں کرتا، جانے والی لڑکیوں کی کمی پوری کرنے کے لیے اور بہت سی آ جاتی ہیں۔ وائٹ پیلس میں ڈانسنگ پروگرام کب ختم ہوتا ہے؟ جاوید علی نے لڑکی سے اگلا سوال کیا۔ صبح 4:30 بجے، اس کے بعد سارا وقت ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ یہ جملہ پورا ہوا ہی تھا کہ میوزک تھم گیا۔ وہ دونوں ریلنگ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس کے چہرے پر زخم کا خاصا گہرا نشان تھا۔
مبارک ہو لڑکی، آج تم نے بونس جیت لیا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اس پر باس بہت خوش ہیں، انہوں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس نے لڑکی کا بازو پکڑ لیا۔ مگر تم اسے اس طرح نہیں لے جا سکتے۔ جاوید علی نے احتجاج کرنے کی کوشش کی۔ اس بونس میں میرا بھی حصہ ہے۔ دبئی کا ٹکٹ صرف اس لڑکی کو نہیں، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ اشتہار میں تو یہی لکھا تھا اور یہاں بار بار یہی اعلان بھی ہو رہا تھا۔ لڑکی نے جاوید علی کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، رہنے دو، کچھ نہ کہو، میرا نام سائقہ ہے، میں ہوٹل ہیون ٹاورز میں رہ رہی ہوں، کل کسی وقت مجھے فون کر لینا۔ یہ کہہ کر سائقہ نے آنکھوں سے اشارہ کیا، مڑی اور اس شخص کے ساتھ چلی گئی جو اسے لینے آیا تھا۔ آنکھ کے اشارے سے وہ گویا کہہ گئی تھی، تم فکر نہ کرو، ہم بعد میں جس طرح چاہیں گے پروگرام بناتے رہیں گے۔ دوسرے روز سے پہر کو جاوید نے ہیون ٹاورز فون کر کے مس سائقہ کا نمبر ملانے کو کہا تو ہوٹل کے کلرک نے جواب دیا، مس سائقہ آج صبح ہوٹل سے چلی گئی ہیں۔ چندری گڑھ روڈ کے ایک کافی ہاؤس میں اندلیب ایک بوتھ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کافی کی پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جب سے وہ اس کافی ہاؤس میں آئی تھی اب تک 3 پیالیاں پی چکی تھی، مگر جاوید نہیں پہنچا تھا۔ اس نے 2 بجے کا وقت دیا تھا اور اب 3 بج رہے تھے، 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا تھا۔ اندلیب کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ وہ بے چین نظروں سے کبھی کافی ہاؤس کے دروازے کی طرف دیکھتی اور کبھی اپنی کلائی پر بندھی ہوئی کھڑی کی طرف۔ آخر جاوید علی کافی ہاؤس کے دروازے میں نمودار ہوا تو اندلیب کی جان میں جان آئی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر جاوید کو اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ سیدھا اس کے بوتھ میں آ گیا۔ معاف کرنا اندلیب، مجھے خاصی دیر ہو گئی، جاوید علی نے کہنا شروع کیا تو اندلیب نے اسے روک دیا۔ اس وقت 3 بجے ہیں جبکہ تمہیں 2 بجے آنا تھا۔ ارے کیا بتاؤں، دراصل میں ایک لڑکی کی تلاش میں تھا کہ اس نے ابھی صرف یہ بات کہی تھی کہ ویٹر ان کے بوتھ میں آ گیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے جاوید اور اندلیب کی طرف دیکھا۔ میں تو کافی پیوں گا، اور تم؟ جاوید نے اندلیب کی طرف رخ کر کے پوچھا۔ 3 پیالیاں پی چکی ہوں، اندلیب نے جواب دیا، چوتھی تمہارے ساتھ پی لوں گی، منگوا لو۔ ویٹر کچن کی طرف بڑھ گیا تو اندلیب جاوید کی طرف گھومی۔ اب بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ اندلیب نے سوال کیا، کیا وہ کوئی خاص لڑکی ہے یا تم ویسے ہی دل بہلانے کو؟ ایسی کوئی بات نہیں، جاوید نے جھینپ کر کہا، وہ 17-18 سالہ لڑکی مجھے کل رات وائٹ پیلس میں ملی تھی، اس کا نام سائقہ ہے، میں نے اس کے ساتھ رقص بھی کیا تھا اور وہ… اچھا، تو یہ مزے آ رہے ہیں تمہارے؟ اندلیب نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، میں ہلکان ہوئی جا رہی ہوں کہ نہ جانے انسپکٹر شارق نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا اور تم ہو کہ وائٹ پیلس کی ڈانسنگ پارٹیز میں حصہ لے رہے ہو، من پسند حسینہ کے ساتھ رقص کر رہے ہو۔ واہ بھئی واہ، یہ بات نہیں ہے، جاوید نے نرمی سے کہا، مجھے فضل سولنگی کے فلیٹ کی تلاشی کے دوران ایک ایسی چیز مل گئی تھی جو مجھے وائٹ پیلس تک لے گئی اور وہیں میری ملاقات اس لڑکی سے ہوئی جس نے اپنا نام سائقہ بتایا تھا۔ کھل کر بتاؤ، آخر وہ کیا چیز تھی جو تمہیں اس بدنام جگہ تک لے گئی اور تمہیں مجبوراً ایک حسین لڑکی کے ساتھ رقص کرنا پڑا؟ اندلیب نے کہا۔ جواب میں جاوید علی نے اپنی جیب سے ایک ٹکٹ کا پھٹا ہوا حصہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا، یہ ٹکٹ وائٹ پیلس میں داخلے کا تھا، یہ مجھے فضل سولنگی مرحوم کی کپڑوں کی الماری میں سے ملا تھا، اس ٹکٹ کو لے کر میں وائٹ پیلس گیا تھا، بس پھر جو کچھ ہوا وہ خود بخود ہوتا چلا گیا، اس میں میرا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس کے بعد جاوید نے مختصراً ساری بات اندلیب کو بتا دی۔ میں اس کے بارے میں پڑھ چکی ہوں، یہ کہہ کر اندلیب نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے ایک اخباری تراشا نکال کر جاوید کے سامنے رکھ دیا۔ ہاں، یہ اسی وائٹ پیلس میں ہونے والے رقص کا اشتہار ہے، جاوید نے کہا، میں پڑھ چکا ہوں اسے، اگر تم مجھے فون کر دیتے تو میں بھی آ جاتی اور تمہارے ساتھ چلتی، اندلیب نے کہا، میں نے اس لڑکی سائقہ کو اس لیے منتخب کیا تھا کہ وہ کم عمر تھی، میرا خیال تھا کہ میں اسے باتوں میں لگا کر اس سے اچھی خاصی معلومات حاصل کر لوں گا، مگر مجھے کوئی کامیابی نہیں ہوئی،
جاوید علی نے کہا، یہ ٹکٹ اور اشتہار مجھے فضل سولنگی کی جیب سے ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وائٹ پیلس میں غیر قانونی کاروبار ہو رہا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ جرائم پیشہ افراد کی آماج گاہ بن گیا ہو۔ فضل جیسے آدمی کی جیب سے وائٹ پیلس کا ٹکٹ ملنا معمولی بات نہ تھی۔ وہ یقیناً کسی کہانی کی تلاش میں تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جس جگہ سے فضل کی لاش ملی تھی وہاں دلدل کے پاس بھی ایسا ہی ایک اشتہار ملا تھا، اسی وائٹ پیلس کے بارے میں۔ ضرور فضل سولنگی کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا ہوگا جو اس نے وائٹ پیلس جانے کا ارادہ کیا تھا۔ بہرحال میں نے سائقہ کو چن لیا تھا۔ وہ کام کی لڑکی لگ رہی تھی، مگر عین موقع پر نہ صرف وہ زخم کے نشان والا آ کر اسے اپنے ساتھ لے گیا، بلکہ اگلے روز ہیون ٹاورز فون کرنے پر معلوم ہوا کہ سائقہ وہاں سے جا چکی ہے۔ میں اس معاملے میں اس قدر الجھ گیا تھا کہ تمہیں وقت دینے کے باوجود وقت پر نہ پہنچ سکا۔ وہ کم عمر لڑکی تمہیں کیا بتا سکتی تھی؟ اندلیب نے کہا۔ اگر اسے خود کچھ زیادہ معلومات نہیں تھیں تو وہ اپنی دوسری ساتھیوں سے معلوم کر سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اس لڑکی کے ذریعے مجھے فضل سولنگی کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہو جائے گا، جاوید نے کہا۔ اندلیب، میرا دل کہتا ہے کہ فضل سولنگی کی موت کا تعلق وائٹ پیلس سے ہے۔ یقیناً وہ ایسی کوئی بات جان چکا تھا جو وائٹ پیلس والوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی، چنانچہ اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا گیا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنی بیک پاکٹ سے بٹوا نکالا اور اس میں سے ایک اخباری تراشا نکال کر اندلیب کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں، اندلیب نے تراشے پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے چند ہفتے پہلے گمشدہ افراد پر ایک فیچر تیار کیا تھا، یہی ہے وہ۔ اندلیب، کیا ایسا ممکن ہے کہ گمشدہ افراد پر فیچر تیار کرتے ہوئے فضل سولنگی محکمہ پولیس کے متعلقہ شعبے میں گیا ہو، جہاں اسے کوئی ایسی بات معلوم ہوئی ہو جس کا تعلق وائٹ پیلس سے ہو، اور وہ اسی چکر میں کسی اہم راز یا شخصیت تک پہنچ گیا ہو؟ یقیناً اسے کوئی بہت خاص بات معلوم ہوئی ہوگی جس کی پاداش میں اسے زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ یہ کہہ کر جاوید ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اندلیب نے کہا، لیکن واقعی اس معاملے میں وہ لڑکی سائقہ مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ افسوس وہ آج صبح ہوٹل چھوڑ گئی اور تمہارے پاس اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں اندلیب، میں ایک بار پھر وہیں آن کھڑا ہوا ہوں جہاں سے چلا تھا، جاوید نے سر جھکا کر کہا۔ جاوید، ایک صورت اور بھی ہے مگر تم نے اس طرف دھیان نہیں دیا، اندلیب نے کہا تو جاوید الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی صورت؟ آخر اس نے سوال کیا۔ ہمیں بھی وہیں سے آغاز کرنا چاہیے جہاں سے فضل سولنگی نے کیا تھا، اندلیب نے کہا۔ ہمیں فوری طور پر پولیس ہیڈ آفس کے اس شعبے میں جانا چاہیے جہاں تمام گمشدہ افراد کا ریکارڈ یکجا کیا جاتا ہے۔ ہاں، بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جاوید علی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ویسے ایک بات ہے، میں نے تمہیں بالکل صحیح جگہ بلایا تھا۔ دیکھ لو یہ کافی ہاؤس کتنا خوش قسمت ثابت ہوا ہے کہ یہاں ہم دونوں کے دماغوں نے ایک ساتھ عمدہ ترکیب سوچ لی جو قابل عمل بھی ہے اور اس کی کامیابی کا امکان بھی ہے۔ جواب میں اندلیب محض مسکرا کر رہ گئی۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سے اٹھ گئے۔ جاوید علی نے کاؤنٹر پر کافی کی ادائیگی کی اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ دونوں کافی ہاؤس سے باہر تھے۔ کچھ دور پولیس ہیڈ آفس نظر آ رہا تھا۔ پولیس ہیڈ آفس کی تیسری منزل پر گمشدہ افراد کا شعبہ اور ریکارڈ روم واقع تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور پرانے زمانے کی لفٹ میں داخل ہو گئے جو چلتے ہوئے کسی کھٹارا ٹیکسی کی طرح چوں چوں کر رہی تھی۔ گمشدہ افراد کا شعبہ ایک بڑے ہال میں تھا جس میں لوہے کی پرانی الماریاں کھڑی کر کے اس ہال کو 2 کمروں میں بدل دیا گیا تھا۔ ایک کمرے میں پرانی سی میز پر ایک سادہ لباس والا بیٹھا تھا، اس کے سامنے پرانے زمانے والا سیاہ رنگ کا ٹیلی فون رکھا تھا۔ جاوید علی اور اندلیب آگے بڑھے اور طویل راہداری کو عبور کر کے
ایک دروازے تک پہنچے جس پر دودھیا شیشہ لگا ہوا تھا۔ اسے دوسری طرف دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اس دروازے پر لکھا تھا ریکارڈ روم۔ وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ وہاں بھی قد آدم الماریاں رکھی تھیں۔ یہ کمرہ خاصا طویل تھا۔ اس کے بیچوں بیچ 2 بڑی میزیں رکھی تھیں جن کے اوپر زرد اور میلے سے بلب روشن تھے۔ دروازے کے پاس پولیس کی وردی میں ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کی جیب پر آویزاں پٹی پر اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ فائلوں کی ایک ٹرے میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے دائیں طرف فائلنگ کارڈز کی الماری تھی۔ اس نے جاوید علی اور اندلیب کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ کیسر تھا۔ وہ ان دونوں کو پہچانتا تھا۔ وہ کچھ کاموں کے سلسلے میں پہلے بھی اس کے پاس آ چکے تھے۔ آج تو ہماری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں مشہور صحافی اندلیب کے ساتھ خفیہ طریقے سے سراغ رسانی کرنے والے جاوید علی بھی آئے ہیں۔ کیسر نے ہنس کر کہا، یار جاوید، تم قتل جیسے معاملات کی تفتیش کے لیے بھی خواتین کو ساتھ رکھتے ہو۔ میں تم اس اندلیب کو اس لیے ساتھ لایا تھا کہ یہ تمہاری تصویر اخبار میں چھاپنا چاہتی ہیں۔ سوچ لو، جاوید بولا۔ کیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم شاید جانتے نہیں، میری تصویر پہلے بھی 2 بار اخبارات میں شائع ہو چکی ہے۔ مگر اس وقت تم بچے تھے، جاوید نے کہا، اور تمہاری تصویر بچوں کے صفحے پر شائع ہوئی تھی۔ یہ تو اپنی ہانکتا رہے گا، کیسر نے اندلیب کی طرف گھوم کر کہا۔ تم بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تم نے یہاں آنے کی زحمت کیوں کی؟ یقیناً کوئی خاص بات ہی ہوگی، ورنہ تم اخبار والے کسی کو کب گھاس ڈالتے ہو؟ ہم یہاں ایک کہانی کی تلاش میں آئے ہیں، اندلیب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم سے کچھ پوچھنا ہے؟ حیرت ہے، کیسر نے سر جھکا کر کہا۔ مجھے اس شعبے میں کام کرتے ہوئے 15 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی ہمارے شعبے کے بارے میں کسی اخبار نے 2 لائن کی بھی خبر چھاپی ہو، مگر اب اچانک ہی 2 ہفتے کے اندر اندر ہمارے 2 مرتبہ انٹرویو کیے جا چکے ہیں، وہ بھی ایک ہی اخبار کی طرف سے۔ یہ کہہ کر کیسر نے پہلے جاوید کی طرف دیکھا، پھر اندلیب کی طرف۔ آخر وہ بولا، کہیں اس کا سبب فضل سولنگی کی اچانک موت تو نہیں ہے؟ ہاں کیسر، ہم اس کی موت کا سبب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جاوید نے کہا۔ ہمیں توقع تھی کہ تم سے کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا فضل سولنگی نے تمہارے پاس آ کر اس دفتر میں کوئی خاص چیز تلاش کی تھی؟ اسے اس جگہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ملی تھی جس نے اسے پرجوش کر دیا ہو اور اس نے اس کی مزید تفصیلات جاننے کی کوشش کی ہو؟ جب وہ یہاں آیا تو اس نے کسی بھی چیز میں کوئی خاص دلچسپی نہیں لی تھی، کیسر نے کچھ سوچتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ وہ شاید ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کر بول رہا تھا۔ البتہ جب میں نے اخبار میں اس کا مضمون پڑھا تو اندازہ ہوا کہ وہ کسی نہ کسی چکر میں تھا۔ پھر ایک روز وہ بہت جلدی میں میرے پاس آیا۔ وہ کسی کیس پر کام کر رہا تھا اور اس کے حوالے سے معلومات چاہتا تھا۔ اسے بہت جلدی تھی۔ کیسی معلومات؟ کچھ یاد ہے تمہیں؟ جاوید نے پوچھا۔ یہ تو مجھے یاد نہیں کہ اسے کیا معلومات چاہیے تھی، مگر چونکہ وہ جلدی کر رہا تھا اس لیے میں نے اس کی بات سنے بغیر اسے معذرت کر لی تھی۔ میں مصروف تھا، سب کچھ چھوڑ کر اس کے لیے فائلوں میں گھسنا میرے بس کی بات نہ تھی، کیسر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور اندلیب کو دیکھنے لگا۔ او میرے خدا، جاوید کے حلق سے کرانے کی سی آواز نکلی۔ اسے اس وقت کیسر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ یار کیسر، یاد کرو، شاید کچھ یاد آ جائے، جاوید نے عاجزی سے کہا۔ ارے ہاں، جاتے ہوئے فضل سولنگی، میرے ٹیبل کیلنڈر پر اس سلسلے میں یاد دہانی کے لیے کوئی نوٹ لکھ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر وقت مل گیا تو اس کے بارے میں معلومات جمع کر لوں گا، کیسر نے کہا اور جلدی جلدی اپنے ٹیبل کیلنڈر کے اوراق پلٹنے لگا۔ یہ رہا، اس دن پہلے وہ آیا تھا، دیکھو یہ لکھا ہے، ایک عورت کا بچہ کھو گیا تھا۔ نہیں، جوان لڑکی غائب ہو گئی تھی، کیسر نے کہا۔ اس کی تصویر بھی لایا تھا وہ، میں نکالتا ہوں، میں نے یہیں کہیں رکھی تھی۔
یہ کہہ کر کیسر نے تصویر کی تلاش میں کاغذات الٹنے پلٹنے شروع کر دیے۔ آخر اس نے ایک لفافہ اٹھایا اور اسے کھولنے سے پہلے بولا، مجھے یاد آیا، فضل سولنگی نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ گم ہونے والے لوگوں میں واپس مل جانے والے لوگوں کی شرح کتنی ہوتی ہے۔ وہ خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اندلیب نے کہا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ بڑی عمر کے گم ہونے والے افراد عام طور پر اس وقت ملتے ہیں جب وہ مر چکے ہوتے ہیں، جبکہ جوان لڑکیاں اس وقت ملتی ہیں جب وہ اپنی پسند کے مرد سے شادی کر لیتی ہیں یا پھر کوئی غلط لائن اختیار کر چکی ہوتی ہیں اور اپنی حسن و جوانی کے بل پر دنیا میں قدم جمانے میں مصروف ہوتی ہیں۔ تم کچھ دکھا رہے تھے، جاوید نے کیسر سے کہا تو کیسر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا لفافہ میز پر الٹ دیا۔ اس میں سے ایک نوجوان لڑکی کی بڑی سی تصویر نکلی جس کی عمر بمشکل 17-18 برس ہوگی۔ وہ صحت مند لڑکی تھی، اس کے بال لمبے سیاہ اور دانت ذرا باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ تصویر کے پیچھے لکھا تھا، یہ لڑکی 18 برس کی ہے، حیدرآباد میں اس نے ایک ڈانس کے مقابلے میں حصہ لیا تھا اور وہاں سے بھاگ کر کراچی آ گئی۔ ایک منٹ، میں تراشا نکال لوں۔ یہ کہہ کر جاوید نے اپنی جیب سے وہ اخباری تراشا نکالا جس میں فضل سولنگی نے گم شدہ افراد کا فیچر شائع کیا تھا۔ اس نے فیچر پر نظر دوڑائی اور بولا، فضل نے اس لڑکی کا بھی ذکر کیا ہے مگر نام نہیں لکھا، بلکہ بھورے بالوں والی ایک لڑکی کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ لاڑکانہ سے کراچی آئی تھی مگر وہ بھی اچانک ہی کہیں غائب ہو گئی۔ تم بتا سکتے ہو وہ کون تھی؟ ایک منٹ، مجھے سوچنے دو، کیسر نے کہا۔ پھر اس نے لفافہ اور تصویر لے کر واپس دراز میں رکھ دی۔ اس کے بعد دوسری طرح سے چیک کرنے لگا۔ سائقہ کے بالوں کا رنگ کیا تھا؟ اندلیب نے جاوید کے کان میں سرگوشی کی تو وہ اسے انسنی کر گیا۔ اسی وقت کیسر نے ایک تصویر جاوید کی طرف بڑھا دی اور بولا، اس کا نام سائقہ ہے، یہ گجرانوالہ سے 6 ماہ پہلے آئی تھی، اس کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ میں اس لڑکی کو جانتا ہوں، جاوید نے تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ غالباً اس لڑکی کو ڈانس یا پھر شاید ماڈلنگ کرنے اور ٹی وی آرٹسٹ بننے کا بہت شوق تھا اور یہی شوق اسے کراچی لے آیا۔ اور بتاؤ کیا کروں؟ حکم کرو، کیسر نے کہا۔ فی الحال کچھ نہیں کرنا ہے، جاوید نے کہا، مگر جلد ہی تمہاری ضرورت پڑے گی۔ بڑی سی شاندار میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے اس خونخوار شخص نے اپنی موٹی موٹی سرخ آنکھوں سے اندلیب کو دیکھا۔ وہ اس وقت رقص کے مختصر لباس میں تھی۔ اس آدمی کی نظریں گویا خنجروں کی طرح اندلیب کے جسم میں اتر رہی تھیں۔ وہ آنکھیں کسی ایک سرے مشین کی طرح حرکت کر رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں بے رحمی تھی، اس کے ہونٹ سکڑے ہوئے تھے اور انداز میں حقارت تھی۔ اس کے چہرے پر زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ روشنی میں اس کا چہرہ تمتمایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے گھبرا کر اندلیب سے پوچھا۔ سر، میں ایک اچھی ڈانسر ہوں، اندلیب نے سامنے بیٹھے ہوئے دین محمد عرف دینو سے کہا۔ میں نے اپنے شہر سکر میں ڈانس کے کئی مقابلوں میں حصہ لیا تھا اور سبھی میں کامیاب رہی تھی۔ یہ سوچ کر کراچی آئی تھی کہ یہاں کوئی اچھا چانس مل جائے گا، مگر مجھے کچھ عرصہ ڈانسنگ فلور پر کام کرنے کا موقع مل گیا اور کسی پروڈیوسر کی نظر پڑ گئی تو امید ہے کہ میں فلموں میں چلی جاؤں گی۔ اس وقت تک میری اچھی خاصی ٹریننگ بھی ہو چکی ہوگی، اس لیے فلم لائن میں پریشانی نہیں ہوگی۔ سکر میں تمہارے گھر والے ہیں؟ دینو نے پوچھا۔ جی ہاں، اندلیب نے جواب دیا۔ انہوں نے تمہیں یہاں اکیلے آنے دیا؟ دینو نے پوچھا۔ ظاہر ہے، جب میں نے انہیں امید دلائی کہ میں کراچی جا کر ان کی زندگی میں خوشحالی لا سکتی ہوں تو وہ سب راضی ہو گئے، اندلیب نے جواب دیا۔ آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ ہم جیسی لڑکیوں کے گھر والے کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ دینو اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اندلیب کے قریب آ کر اس کا بغور مشاہدہ کیا۔ وہ اسے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ ایک بار میں تمہاری کہانی سے مطمئن ہو جاؤں تو تمہیں چانس دے دوں گا، دینو نے جیب سے رومال نکال کر اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اٹھو، آؤ میرے ساتھ۔
یہ کہتے ہوئے گویا اس کی رال ٹپکنے لگی۔ اس کی بے قراری اس کی آنکھوں سے عیاں ہو رہی تھی۔ میری بڑی جان پہچان ہے، ہر جگہ میرے دوست احباب ہیں، میں کہیں نہ کہیں تمہیں سیٹ کرا دوں گا، آؤ۔ یہ کہہ کر دینو نے اندلیب کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ اس کے وحشت بھرا انداز کو دیکھ کر ایک لمحے کو اندلیب ہراساں ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے مدد مانگنے لگی۔ دینو، کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایک نرم اور قدرے نسوانی سی آواز کمرے میں گونجی تو دینو نے گھوم کر دیکھا اور دروازے کی طرف دیکھتے ہی وہ گویا پتھر کا ہو گیا۔ اس کا ہاتھ اندلیب کے بازو سے خود بخود ہٹ گیا۔ باس، میں اس نئی لڑکی کو بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کام کیسے ہوتا ہے۔ دینو نے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی جو کہ سراسر مصنوعی تھی۔ اسی طرح کی نئی لڑکیاں ہی ہمارے کام آتی ہیں۔ آنے والا چھوٹے قد کا دبلا پتلا سا انسان تھا۔ اس کے بال بالکل سیاہ تھے، جس میں تیل چپڑا ہوا تھا، مگر سر کے درمیان سے وہ بالکل گنجا تھا۔ اس کے ہونٹ موٹے بھدے مگر بالکل سرخ تھے۔ وہ سینہ پھلا کر خود کو بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر در حقیقت وہ منحنی سا تھا۔ اس کا چہرہ بیضوی اور بالکل زرد تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شخص یرغان میں مبتلا ہے۔ اس کی چال ڈھال اسے قدرے مذاق خیز ظاہر کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھیں کسی انسان کی نہیں بلکہ بھیڑیے کی ہیں۔ اس نے اندلیب پر سے نظریں ہٹائے بغیر دینو کو مخاطب کیا۔ اس حسینہ سے ہمارا بھی تو تعارف کرواؤ دینو۔ یہ ہمارے باس ہیں، بشیر چودھری، دینو نے اندلیب سے کہا۔ وائٹ ہاؤس کے مالک۔ بشیر چودھری ذرا لہراتے ہوئے مگر نپے تلے قدموں سے آگے بڑھا اور اندلیب کے پاس جا کر رک گیا۔ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گویا اندلیب کے جسم کو ٹٹول رہی تھیں۔ پھر وہ نہایت شفیق انداز میں مسکرایا اور بولا، خوبصورت لڑکی، تم نے ابھی تک ہمیں اپنا نام نہیں بتایا۔ میرا نام فرحانہ ناز ہے، اندلیب نے جواب دیا۔ خوبصورت نام ہے، بالکل تمہاری طرح، پستہ قد بشیر چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ اصل نام ہے کیا؟ یہ میرا اصل نام نہیں ہے، بلکہ میں نے اسٹیج کے لیے یہ نام اپنایا ہے، اندلیب نے آہستہ آہستہ کہا۔ میں سکر سے آئی ہوں اور کامیابی کی منزل پر پہنچنے تک یہی نام یعنی فرحانہ ناز اپنائے رہوں گی۔ بہت خوب، بشیر چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر تمہارے جسم پر یہ لباس کچھ جچ نہیں رہا۔ یہ میں نے ڈانس کے لیے سلیکٹ کیا تھا، ڈانس کا لباس بھی ڈھنگ کا ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے بشیر چودھری نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہزار کے 8-10 نوٹ نکال کر اندلیب کی طرف بڑھا دیے۔ جا کر ڈھنگ کا لباس خرید لو، یہ رقم قرض سمجھنا، تمہارے حساب میں سے کاٹ لی جائے گی۔ اگر آج رات کے پروگرام میں شریک ہونا چاہتی ہو تو فوراً روانہ ہو جاؤ تاکہ وقت پر واپس آ سکو۔ شکریہ، اندلیب نے ادب سے سر جھکا کر کہا اور گھوم کر دروازے سے باہر آ گئی۔ جب تک دروازہ بند نہیں ہو گیا بشیر چودھری کی سرد نظریں اسی پر جمی رہیں۔ اس کے جانے کے بعد بشیر چودھری نے گھوم کر دینو کو دیکھا۔ دینو کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی اور وہ ابھی تک خوفزدہ لگ رہا تھا۔ اچھی لڑکی ہے، کیوں دینو؟ بشیر چودھری نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اس طرح کی لڑکیوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، فریش لڑکیاں ہمارے پاس آج کل کم آ رہی ہیں۔ جی سر، اسی لیے تو میں اس لڑکی کو۔ سنو دینو، بشیر چودھری نے سرد لہجے میں کہا، میں نے تم کو منع کیا تھا کہ میرے بزنس میں کبھی ٹانگ نہ اڑانا، صرف وہ کام کرنا جو کرنے کو کہا جائے۔ میرے نفع نقصان کی فکر تمہیں نہیں، مجھے ہونی چاہیے۔ لڑکی کے آتے ہی اسے گھیرنے کا تمہارا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اچھی خاصی چند لڑکیاں بھی اس طرح گھبرا جاتی ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں بے صبری دکھانے سے منع کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود تم نے۔ باس، میرا مقصد بزنس خراب کرنا نہیں تھا، دینو نے اچانک گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ میں تو بزنس کو کم سے کم وقت میں
زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا سوچ رہا تھا۔ تمہیں میرے لیے سوچنے کو کس نے کہا ہے؟ بشیر چودھری نے کہا۔ اپنا برا بھلا میں خود جانتا ہوں، اس کے لیے میں خود ہی سوچ سکتا ہوں۔ تم نے میری خاطر خود کو ہلکان کیوں کیا؟ میرے لیے سوچ کر خواہ اپنی توانائی ضائع کی۔ تمہارے دماغ میں زیادہ ہی سوچیں بھر گئی ہیں۔ ان کو باہر نکالنے کے لیے تمہارے سر میں ایک نہیں کئی سوراخ کرنے ہوں گے۔ باس، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا نمک کھایا ہے باس، تینوں نے کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو، بشیر چودھری نے شاندار میز کے عقب میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج رات کو ہمارے چند خاص گاہک مال دیکھنے آ رہے ہیں۔ 11:30 بجے تک سب مال بالکل تیار حالت میں ہو۔ بہتر باس، یہ کہہ کر تینوں تیزی سے دروازے کی طرف لپکا تو پیچھے سے بشیر چودھری نے آواز دی، اور ہاں تینوں، ایک بات کا خیال رہے کہ آج رات کسی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس رات 11 بجے جاوید علی وائٹ پیلس کے ایک ہال میں داخل ہوا۔ اس نے ریلنگ کے پاس رک کر ڈانس کرتے ہوئے جوڑوں پر نظر ڈالی۔ ہال میں میوزک کی گونج تھی۔ اس کی نظریں اندلیپ کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ میوزک نے دم توڑ دیا اور جوڑے ڈانسنگ فلور سے واپس آنے لگے۔ اس نے ان سب کا جائزہ لیا۔ اچانک ہی وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ ایک طویل کاما شخص کے ساتھ تھی۔ وہ آدمی شکل و صورت اور جسامت سے کوئی مچھیرا لگ رہا تھا، مگر اس کا لباس نہایت شاندار تھا اور انگلیوں میں ہیروں کی انگوٹھیاں تھیں۔ اس نے اندلیپ کو تقریباً جکڑ رکھا تھا۔ اندلیپ نے بشیر چودھری کی دی ہوئی رقم سے جو لباس خریدا تھا، اس میں اس کا جسم جھلکا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنے سیاہ گھنے بالوں کا جوڑا بنا کر بڑی نفاست سے باندھ رکھا تھا۔ اس لباس نے اس کے جسم کو جس انداز سے نمایاں کیا تھا، اس پر اسے شرم تو آ رہی تھی، مگر اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے اسے یہ ضروری محسوس ہوا تھا۔ یہ لباس اس نے خود پسند کیا تھا، اور اس بیہودہ محفل میں آنے کا فیصلہ بھی اس کا اپنا تھا۔ فضل سولنگی کے قاتل کو بے نقاب کرنے کے جوش نے اسے یہ سب کرایا تھا۔ اس نے خود کو یہ سمجھا کر تسلی دے لی تھی کہ یہ سب محض ایک ڈرامے کے لوازمات تھے۔ جاوید علی سوچ رہا تھا کہ وہ مچھرا نما شخص نہ جانے اندلیپ کو کیا سمجھ رہا ہوگا، اور آنے والے وقت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے منصوبے بنا رہا ہوگا، مگر بیچارہ وہ اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ وہ لڑکی کا انتخاب کرنے میں غلطی کر گیا تھا۔ اگر اس نے اندلیپ کے بجائے کسی اور لڑکی کا انتخاب کیا ہوتا تو اس کے من کی مراد پوری ہو سکتی تھی۔ اندلیپ کی محتاط مگر مستعد نظروں نے تقریباً اسی وقت جاوید کو دیکھ لیا تھا جب جاوید نے اسے دیکھا تھا۔ اندلیپ نے سکون کا سانس لیا اور غیر محسوس انداز میں جاوید کو ایک مخصوص اشارہ کیا۔ اسی لمحے ایک موٹے اور بھدے آدمی نے اندلیپ کی طرف بڑھنا شروع کیا، جس سے آگے آگے گویا اس کی توند آ رہی تھی۔ جاوید نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور موٹے سے پہلے اندلیپ کے سامنے پہنچ کر اسے ٹکٹ تھما دیا۔ موٹے نے اس پر شور مچانا شروع کر دیا۔ جاوید علی نے اس کو گور کر دیکھا تو موٹے کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے جاوید کی کثرتی اور پھرتیلے جسم پر نظر ڈالی اور وہاں سے کھسک جانے میں ہی اپنی عافیت جانی، مگر جاوید کو شبہ ہوا کہ جاتے جاتے وہ زیر لب شاید اسے برا بھلا کہہ کر گیا تھا، تاہم اس نے اسے الجھنے میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میوزک شروع ہوا تو سب لوگ جوڑوں کی شکل میں تقسیم ہو گئے، لیکن بیچارہ مچھیرا ٹائپ شخص اکیلا رہ گیا۔ جاوید نے اس سے کہا، اپنے لیے کوئی دوسری ڈھونڈ لو۔ وہ جواب دیے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اندلیپ گمسم کھڑی تھی۔ جاوید نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کسی اور کی تلاش ہے؟ نہیں، اندلیپ نے ہڑبڑا کر کہا، میں نے سائیکا کے بارے میں معلوم کرنے کی کافی کوشش کی، مگر صرف یہ معلوم ہو سکا کہ اس لڑکی کو شاید کہیں سے اچھی آفر مل گئی ہوگی، اس لیے چلی گئی۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ اس پروفیشن میں ایسا ہونا عام سی بات ہے۔ آخر یہ لڑکیاں کہاں غائب ہو رہی ہیں؟ کون لے جا رہا ہے انہیں؟ جاوید نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے جرم میں فضل سولنگی اپنی جان سے گیا ہے، اندلیپ نے جاوید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
सीढ़ियों से ऊपर क्या है? जावेद ने मौजू बदला। बॉस का ऑफिस है, अंधलीप ने जवाब दिया। ये सुनते ही जावेद अंधलीप को अपनी बाहों में इस अंदाज से लिए घूमा कि इसकी नज़रों के सामने ऊपर जाने वाला जीना भी आ गया और ऊपरी मंजिल भी दिखाई देने लगी। ऊपर वाली मंजिल की तरफ सीढ़ियों पर 4 भारी भरकम ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता चली जा रही थीं। इनके जिस्म पर ज़र्क बर्क लिबास थे और वह भारी ज़ेबरा से लतीफ़ फंदी थीं। इन चारों को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इन्हें ऊपर चढ़ने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। कौन है ये औरतें? अंधलीप ने जावेद से सवाल किया। इनमें से सिर्फ एक को मैं जानता हूँ और इसकी वजह से मुझे बाकी तीनों के बारे में भी अच्छी तरह अंदाज़ा हो रहा है कि ये कौन हो सकती हैं। वो मोटी औरत जो सब्ज लिबास पहने हुए है फैसलाबाद की मशहूर नायिका है और वहाँ इसे अदब से बाजी, आपा और मैडम कहकर पुकारा जाता है। जावेद ने अंधलीप के साथ रक्स करते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि अगले 10 मिनट में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है। वो कैसे? अंधलीप ने सवाल किया। ये लोग मखसूस दिनों में मूनलाइट डांस का एहतमाम करते हैं। इस डांस के दौरान आने वाले ग्राहकों को माल दिखाया जाता है। इसी वक्त ये बाजियाँ, ये मैडमें और ये आपाएँ अपने लिए माल का इंतखाब करती हैं या अपने पास मौजूद माल मुआयने के लिए पेश करती हैं। मुमकिन है आज मूनलाइट डांस होने वाला हो, जब ये एक नहीं 4-4 बाजियाँ नज़र आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि वाइट पैलेस के माल की तलब भी बढ़ रही है और सप्लाई भी। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है। ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में 3 मोहम्मद और तीनों एक बड़ी सी शानदार मेज़ के दूसरी तरफ एक कुर्सी पर बैठा था। वो बुरी तरह लरज़ रहा था। बशीर चौधरी तीनों की कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने कागजात का ढेर था। वो मुसलसल इनमें कुछ ढूंढ रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो बशीर चौधरी ने कागजात को उलट पुलट करना बंद कर दिया, मगर सर उठाकर सामने नहीं देखा। 2 या 3 सेकंड में दस्तक दोबारा हुई तो बशीर चौधरी ने मेज़ के कोने पर लगा हुआ बटन दबा दिया। खट की आवाज़ आई और दरवाजे का ऑटोमेटिक ताला खुल गया। इसके साथ ही वो चारों बाजियाँ कमरे में दाखिल हो गईं। तीनों, बशीर चौधरी ने इस सपाट लहजे में कहा, नीचे इतला करो कि मूनलाइट डांस की तैयारी की जाए। इसके साथ ही बशीर चौधरी ने चारों औरतों को बैठने का इशारा करते हुए कहा, बस अभी थोड़ी देर में मूनलाइट डांस शुरू हो जाएगा। दीनू ने मेज़ से इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और सख्त लहजे में किसी को चंद हिदायत दी और राब्ता मुनक़ते कर दिया। हमने आज आप लोगों के लिए बिल्कुल नया माल जमा किया है। बहुत शानदार, बेमिसाल, बासलाहियत। ये सब हसीन और खूबरू होने के साथ साथ गाने में भी ज़बरदस्त हैं और डांस में भी। बशीर चौधरी ने सामने बैठी हुई ख़वातीन से मुखातिब होकर कहा। एक भारी भरकम औरत काउच पर तकरीबन लेट गई थी। इसके चेहरे का गोश्त लटक रहा था, जिसे उसने मेकअप की तहों से गोया संभालने की कोशिश की थी। इस औरत को देखकर महसूस हो रहा था कि किसी ज़माने में वो हसीन रही होगी, मगर इस वक्त वो हुस्न का खंडर नज़र आ रही थी। इसके बावजूद इसके ठस्से में कोई कमी नहीं आई थी। इसके बालों में लगा हुआ कलर अलग ही नज़र आ रहा था, क्योंकि स्याह बालों की जड़ें सफ़ेद थीं। इसके ढीले ढाले होंठों पर लिपस्टिक की चमकीली सी तहती और दांत पान की ज़्यादती के बायस सुर्ख हो चुके थे। चौधरी साहब, जो माल हमें दिखाया जाए वही हमें मिलना भी चाहिए, बूढ़ी औरत ने अकड़ कर कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, बशीर चौधरी ने कहा। पिछली मर्तबा मैंने जो लड़की पसंद की थी, भूरे बालों वाली, वो मुझे नहीं भेजी गई। इसकी जगह दूसरी लड़की भेज दी गई। ये तरीका सही नहीं है। कारोबार ज़बान पर चला करते हैं, हम सबको ज़बान का पास रखना चाहिए। बूढ़ी औरत के लहजे में शिकवा था। इसकी बात सुनकर बशीर चौधरी की नज़र तीनों की तरफ उठ गई। इसकी आंखों में सवाल था। बॉस, मैंने बताया तो था कि वो लड़की बीमार है, इसलिए हम इसे नहीं भेज सके और इसकी जगह हमने दूसरी लड़की भिजवा दी। बस इतनी सी बात है, दीनू ने कहा। बकवास करते हो तुम, झूठ बोलते हो, दूसरी बाजी ने गुर्राकर कहा। वो लड़की
بھورے بالوں والی اس وقت سیالکوٹ میں ہے اور سفینہ کے ہاں کام کر رہی ہے۔ وہ دبئی بھی ہو کر آ گئی ہے اور اب اسے خوب دولت کما کر دے رہی ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ بیمار تھی؟ اور جو لڑکی تم نے مجھے بھورے بالوں والی لڑکی کی جگہ بھیجی تھی وہ تو قابو میں ہی نہیں آتی، اس کی ناک میں نکیل ڈالنی پڑی ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، آپ سب کی شکایات سر آنکھوں پر، بشیر چودھری نے کہا۔ مون لائٹ ڈانس شروع ہو رہا ہے، آپ لوگ اس میں سے اپنے لیے لڑکیاں پسند کر لیں اور بے فکر رہیں، میں آپ کی پسند کا مال اپنی نگرانی میں خود بھجواؤں گا۔ دینو نے کمرے کی ایک دیوار کے پاس جا کر پردہ کھسکایا۔ دیوار میں بہت بڑے حصے میں ٹینٹڈ گلاس نصب تھا، اس کے سامنے ڈانسنگ فلور کا منظر آ گیا۔ بشیر چودھری نے ایک بٹن دبایا تو ڈانسنگ فلور کی لائٹس آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگیں اور پھر بجھ گئیں۔ اب وہاں صرف ایک اسپاٹ لائٹ تھی جو ادھر سے ادھر حرکت کر رہی تھی اور وہ باری باری مختلف جوڑوں کو اپنے دائرے میں لے رہی تھی۔ ایک حسین لڑکی ایک شخص کے ساتھ رقص کر رہی تھی جو عمدہ لباس میں تھا۔ وہ آدمی لڑکی کو اپنے قریب گھسیٹ رہا تھا مگر لڑکی صحیح طور پر اس کی گرفت میں نہیں آ رہی تھی۔ اسپاٹ لائٹ مسلسل ایک جوڑے سے دوسرے جوڑے پر تھرکتی رہی، اس کا سفر برابر جاری تھا۔ اوپر کھڑکی میں کھڑی ہوئی باجیاں اپنے لیے لڑکیاں منتخب کر رہی تھیں، وہ ان لڑکیوں کے لچکتے بل کھاتے جسموں کو غور سے دیکھ رہی تھیں اور دینو کو ان کے بارے میں اپنی رائے اور ارادے سے آگاہ کر رہی تھیں۔ دینو ہر باجی کے نام کے سامنے اس کی پسند کی لڑکی کا نام لکھتا جا رہا تھا۔ اچانک اسپاٹ لائٹ ایک لڑکی پر گئی جو بھاری شانوں والے ایک مرد کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ بوڑھی باجی نے بشیر چودھری کا بازو دبوچ کر کہا، وہ کون ہے؟ واہ، کیا انتخاب کیا ہے آپ نے تو ہیرا چنا ہے، ہیرا۔ یہ لڑکی آپ کی ہوئی، بشیر چودھری نے خوشی سے کہا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اندلیب تھی۔ بوڑھی باجی کی نظریں اندلیب کے جسم پر جمی ہوئی تھیں۔ ٹھیک ہے، میرے 5 دانے ہو گئے اس لڑکی سمیت، بوڑھی باجی نے کہا۔ کب تک بھجوا دو گے؟ بشیر چودھری واپس آ کر اپنی میز پر بیٹھ گیا اور بولا، کل صبح پہلا کام یہی ہوگا، انہیں بھجوانے کا انتظام مکمل کیا جائے گا۔ پھر وہ دینو کی طرف مڑ کر بولا، تمام ضروری انتظامات مکمل کرو۔ دینو اندر والے کمرے میں گیا اور باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں کئی فائلیں تھیں۔ اس نے وہ سب فائلیں بشیر چودھری کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ باس، یہ فائلیں تمام لڑکیوں کی ہیں، دینو نے کہا، سوائے اس نئی لڑکی فرانہ ناز کے۔ دراصل اس کے کاغذات تیار کرانے اور اس سے دستخط کروانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ پھر وہی بے معنی کی بات، بوڑھی باجی خررائی، میں جس لڑکی کو پسند کرتی ہوں اسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتی ہے تو کسی کے کاغذات تیار نہیں ہوتے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ آپ نے جو مال پسند کیا ہے وہ آپ کو ملے گا، بشیر چودھری نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب زیادہ شور نہ کریں۔ اس کے بعد اس نے تمام لڑکیوں کی فائلیں کھول کر چیک کرنی شروع کر دیں، ساتھ ہی وہ چاروں بوڑھی باجیوں کو ان کے پسندیدہ مال کی تفصیل بھی بتاتا جا رہا تھا۔ یہ تمام معاملات کسی بہت بڑی کمپنی کے کاروباری معاہدوں کی طرح نہایت سنجیدگی سے اور معززانہ انداز میں طے ہو رہے تھے۔ پچھلی مرتبہ اس دینو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، باجی نے ایک بار پھر شکوہ آمیز لہجے میں کہا۔ اس بار اگر ایسا ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ فکر نہ کریں، میں تمام مال آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق ٹرین سے یا بائی ایئر روانہ کر دوں گا۔ اب اسٹیشن یا ایئرپورٹ پر اتارنا اور وصول کرنا آپ کا کام ہے، بشیر چودھری نے کہا۔ چودھری صاحب، یاد رہے اگر مال ہماری مرضی کا نہ ہوا تو ہم یہ سودا کینسل کر دیں گے، ایک باجی نے کہا۔ ان لوگوں کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے وہ جیتی جاگتی حسین لڑکیوں کی نہیں بلکہ مشینوں، اسپیئر پارٹس یا غلے وغیرہ کی تجارت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، بشیر چودھری نے کہا۔ پھر وہ دینو کی طرف گھوم کر بولا، ان معزز خواتین کے لیے ٹیکسیاں منگواؤ، انہیں واپس اپنے اپنے ہوٹل جانا ہے، وہاں سے یہ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں گی۔ دینو حکم سنتے ہی زینے سے اتر کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسیاں آنے کی اطلاع ملی
اور وہ تمام بوڑھی باجیاں ایک ایک کر کے وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد دینو نے نروس انداز میں بشیر چودھری کی طرف دیکھا۔ وہ سرد اور بے رحم آنکھوں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ باس، اس بار کاروبار اچھا رہا، چاروں باجیاں خوش و مطمئن گئی ہیں، اس نے خواہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم نے وہ لڑکی کہاں غائب کی تھی؟ بشیر چودھری نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ دینو نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس کا جسم کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی دھاریں بہنے لگی تھیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر منہ نہ کھل سکا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے یہ جملہ ادا کیا۔ باس، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ لڑکی بیمار تھی۔ بشیر چودھری اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے اپنے پاس کھڑے مسلح محافظ کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس 3.38 کا بدصورت ریوالور تھا۔ اچھا، تو وہ بیمار تھی اور تم نے اسے آزاد کر دیا کہ جہاں چاہے چلی جائے؟ کیا تم پاگل ہو گئے تھے؟ اب دیکھو نا، وہ بیمار ہو گئی اور تم ابھی تک صحت مند ہو۔ دینو کا چہرہ گویا بجھ گیا تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر آتے ہوئے پسینے کو الٹے ہاتھ سے صاف کیا۔ یکایک اسے اپنے پہلو میں کسی چیز کے چبھنے کا احساس ہوا۔ وہ ریوالور کی سرد نال تھی جو بشیر چودھری نے اپنے محافظ سے لیا تھا اور اچانک ہی اس نے فائر کر دیا۔ خون کا فوارہ دینو کے پیٹ سے پھوٹ نکلا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس فوارے کو روکنے کی کوشش کرنے لگا مگر فوارہ رکا نہیں، بلکہ اس نے دینو کی انگلیوں کو بھی رنگین کر دیا۔ ریوالور ساؤنڈ پروف کمرے میں ایک مرتبہ پھر گرجا۔ اس بار گولی اس کے سینے میں لگی تھی۔ وہ بری طرح لڑکھڑایا اور پیچھے گرنے لگا۔ تیسرے فائر نے اسے مکمل طور پر زمین بوس کر دیا۔ اس نے آخری لمحات میں اٹھنے کی کوشش کی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کے خون آلود ہاتھ اوپر لہرا کر رہ گئے۔ بشیر چودھری آگے بڑھا۔ اس نے بوٹ کی ٹھوکر سے دینو کو سیدھا کیا اور اس کی لاش پر جھک کر بولا، اس وقت تو بھی مجھے کوئی بیمار انسان لگ رہا ہے، بیچارہ۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اپنی میز پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے انٹرکام کا بٹن دبایا تو دوسری طرف سے آواز آئی، جی۔ احسان کو اوپر بھیجو، اس نے حکم دیا اور بٹن آف کر دیا۔ پھر اس نے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگایا اور لائٹر کی مدد سے اسے سلگانے لگا۔ کمرے میں سگریٹ کا دھواں پھیلا تو اس نے سکون کا سانس لے کر کرسی کی پشت سے سر ٹکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسی وقت دروازے پر مخصوص انداز میں دستک ہوئی۔ بشیر چودھری نے ایک خفیہ بٹن دبا کر دروازہ کھولا اور احسان اندر داخل ہو گیا۔ احسان دینو کے مقابلے میں پستہ قد تھا مگر وہ اس سے زیادہ چوڑا چکلا اور توانا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا جسم غیر معمولی طور پر چوڑا تھا اور ہاتھ کافی لمبے تھے۔ اس کی ناک کسی زمانے میں ٹوٹ گئی ہوگی، وہ اب بھی بے تکی سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ احسان نے جان بوجھ کر ابھی تک دینو کی لاش کی طرف نہیں دیکھا تھا مگر اسے معلوم تھا کہ اس کمرے میں کیا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ دینو ریٹائرڈ ہو رہا تھا، میں نے سوچا کہ اس کی جگہ تمہیں دے دوں، بشیر چودھری نے احسان سے کہا۔ کیا خیال ہے؟ آپ ہمیشہ ٹھیک ہی سوچتے ہیں باس، احسان نے دینو کی لاش پر سرسری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب تم پہلے کمرے سے یہ گند صاف کراؤ، چودھری نے دینو کی لاش کی طرف اشارہ کیا۔ پھر جا کر ان لڑکیوں کی یہاں سے روانگی کے انتظامات کا جائزہ لو اور اس کام کو مکمل کرو۔ اب یہ کام تمہیں اپنی نگرانی میں مکمل کرانا ہے۔ یہ کہہ کر بشیر چودھری نے ایک فہرست احسان کی طرف بڑھا دی اور مزید کہا، یہ ان لڑکیوں کی فہرست ہے جنہیں آج رات کو وائٹ پیلس کے بند ہونے کے بعد یہاں سے روانہ ہونا ہے، اور ہاں، اس لاش کو اچھی طرح سے ٹھکانے لگانے کا بھی بندوبست کرو، فوراً، اس میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اندلیب ڈانسنگ فلور سے اتر کر ان میزوں کی طرف بڑھ گئی جہاں سب لوگ کھا پی رہے تھے۔ دوسری جانب لڑکیاں ڈانس کے اگلے مرحلے کی تیاری کر رہی تھیں۔ جاوید علی ریلنگ کے پاس کھڑا تھا۔ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے سامنے کھڑی ہوئی رقاصہ لڑکیوں میں سے کسی کا انتخاب کر رہا ہے۔ جیسے ہی رقص شروع ہوا،
اس نے اندلیب کے سامنے پہنچ کر اسے ٹکٹ دکھایا اور اس کو ساتھ لے کر ڈانسنگ فلور کی طرف بڑھا۔ اس دوران اندلیب نے جاوید کو یہ خبر سنائی کہ وہ گزشتہ مون لائٹ ڈانس جیت چکی ہے اور اس لیے اسے پہلے دبئی پھر جاپان بھجوایا جا رہا ہے، جہاں وہ انٹرنیشنل ڈانسنگ کنسرٹ میں اور مقابلوں میں حصہ لے گی۔ جاپان سے وہ برطانیہ، امریکہ اور فرانس جائے گی۔ لیکن ان ملکوں میں وہ تمہیں کہاں رکھیں گے؟ جاوید نے پوچھا۔ کچھ بتایا ہے انہوں نے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، صرف اتنا پتہ ہے کہ میرے ساتھ 6 اور لڑکیاں بھی ان ملکوں کے دورے پر جا رہی ہیں۔ آج رات وائٹ پیلس کے بند ہونے کے بعد ہمیں ایک کار کے ذریعے ایئرپورٹ پہنچا دیا جائے گا۔ اب ہمیں پچھلے دروازے پر جمع ہونا ہے۔ اندلیب نے سامنے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے اب چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، فکر نہ کرنا، میں تمہارے آس پاس موجود رہوں گا، جاوید علی نے کہا۔ یہ بات تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ احسان نے اپنے پاس کھڑے ہوئے آدمی کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو چودھری صاحب بھی جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کھڑکی سے ڈانسنگ فلور کی طرف دیکھا، جہاں اندلیب اور جاوید علی رقص بھی کر رہے تھے اور باتیں بھی کر رہے تھے۔ سر، میں نے ہر کلب، ہر اڈہ دیکھ لیا، ہر بازار حسن دیکھ لیا، ہر جگہ معلومات کی، مگر یہ لڑکی جو اپنا نام فرحانہ ناز بتاتی ہے، اس کا تعلق کہیں سے بھی نہیں نکلا۔ یہ لڑکی شکل سے اس لائن کی لگتی ہی نہیں ہے۔ مجھے پہلے دن سے اس پر شک تھا، مگر چودھری صاحب کے سامنے زبان کھولتے ہوئے ڈرتا تھا۔ بہرحال اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے۔ کہاں دیکھا ہے تم نے اسے؟ احسان نے پوچھا۔ پچھلی سردیوں میں یہ لڑکی عدالت میں پریس گیلری میں موجود تھی، محافظ نے اندلیب پر نظریں جماتے ہوئے بتایا تو احسان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے؟ اس نے پوچھا۔ سر، میں 2 چہرے کبھی نہیں بھولتا، ایک پولیس والے کا اور دوسرا اخبار والے کا۔ یہ لڑکی ایک صحافی ہے اور اس کا تعلق اخبار سے ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چودھری صاحب سے رابطہ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ انتظار کرنا ہوگا، احسان نے تلخ لہجے میں کہا۔ بہرحال تم اسے اوپر تو لاؤ۔ اگر یہ واقعی اخباری رپورٹر ہے تو میں اسے ایسا انٹرویو دوں گا جو یہ کبھی نہیں چھاپ سکے گی۔ جاؤ جلدی کرو۔ احسان اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا آدمی اندلیب کے پاس گیا، اس سے کچھ بات کی اور اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے مڑ کر اپنے ساتھی سے کچھ کہا اور احسان کے آدمی کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وائٹ پیلس کی عقبی گلی میں جاوید علی اور انسپکٹر شارق چند لکڑی کی پیٹیوں اور خالی ڈرموں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے۔ مجھے تو تمہارا شک بیکار ہی لگ رہا ہے، انسپکٹر شارق نے آہستہ سے جاوید سے کہا۔ اگر ان لوگوں کو واقعی جانا تھا تو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ انسپکٹر، وہ ضرور آئیں گے، یہ بات مجھے اندلیب نے خود بتائی تھی۔ یہ کہتے ہوئے جاوید نے انسپکٹر شارق کا بازو تھام لیا۔ گلی کے سرے پر اسے ہیڈ لائٹس نظر آئیں جنہوں نے پوری گلی روشن کر دی تھی۔ انسپکٹر شارق نے سر نکال کر اپنے اسکارٹ کی طرف دیکھا۔ وہ یہ یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لوگ نظر تو نہیں آ رہے۔ دیکھو جاوید، غیر ضروری فائرنگ نہیں کرنی ہے، انسپکٹر نے سرگوشی میں کہا، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جاوید نے کہا اور سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ 5 کاریں وائٹ پیلس کے عقبی دروازے کے سامنے آ کر رک گئیں۔ عقبی دروازہ کھلا اور ایک ایک کر کے اس میں سے لڑکیاں نکلنے لگیں اور الگ الگ گاڑی میں سوار ہونے لگیں۔ 5ویں کار کی طرف آنے والی لڑکی غالباً بیمار تھی، اسے 2 آدمی پکڑ کر لا رہے تھے۔ انسپکٹر شارق بالکل تیار تھا، اس کی نظریں ان لوگوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اسکواڈ بھی آپریشن کے لیے تیار ہوگا۔ اچانک انسپکٹر شارق نے زور سے چیخ کر کہا، فائر! اس کا مطلب فائر کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے آدمیوں کو باخبر کرنا تھا۔ یہ آواز سنتے ہی لگ بھگ 1 درجن سپاہیوں نے ان کاروں کے گرد گھیرا ڈال لیا اور ان میں سے ڈرائیورز کو باہر اترنے کا حکم دیا۔ وہ بے چونو چرا باہر آ گئے۔ یہ کام بمشکل 1 منٹ میں ختم ہو گیا۔ جاوید علی بھاگتا ہوا 5ویں کار کی طرف گیا۔ وہ بیمار لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے توقع تھی کہ وہ اندلیب ہوگی،
مگر وہ اندلیب نہ تھی، بلکہ وہ دینوں کی خون آلود لاش تھی جسے چادر میں چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ انسپکٹر شارق بھی جاوید کے پاس آ گیا۔ دینوں کی لاش کو دیکھتے ہی وہ بولا، ایک اور نمک خوار بشیر چودھری کی وحشت کا شکار ہو گیا۔ مگر جاوید علی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ ان گاڑیوں میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ رہا تھا جن میں اندلیب نہیں تھی۔ تمہارے ساتھ ایک اور لڑکی کو بھی تو جانا تھا، جاوید نے ایک لڑکی سے کہا۔ وہ نظر نہیں آ رہی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، اس لڑکی نے کہا۔ تم اس لڑکی کی بات تو نہیں کر رہے جس کے ساتھ تم نے ڈانس کیا تھا اور جو کاسنی رنگ کی جیکٹ اور ٹراؤزر میں تھی؟ ایک اور لڑکی نے جاوید کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں وہی، کہاں ہے وہ؟ جاوید نے بے تابی سے پوچھا۔ اسے میں نے 1 گھنٹہ پہلے ایک گارڈ کے ساتھ سیڑھیوں سے اوپر جاتے دیکھا، اس کے بعد وہ نظر نہیں آئی، اس لڑکی نے کہا۔ جاوید نے دوسری لڑکیوں سے بھی اندلیب کے بارے میں پوچھا، مگر ان میں سے کوئی بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ اندلیب کو آخری مرتبہ سیڑھیوں سے اوپر جاتے دیکھا گیا تھا جہاں کلب کے مالک کا آفس تھا۔ جاوید تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے عقبی دروازہ کھولا اور اوپر کی طرف چڑھتا چلا گیا۔ دروازہ مقفل تھا، مگر جاوید نے مخصوص طریقے سے اسے کھولا اور اندر جا کر میز کے پیچھے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ احسان کو کچھ معلوم نہ تھا۔ وائٹ پیلس پر چھاپا پڑ چکا تھا اور اس کے عقبی دروازے سے نکلنے والی لڑکیاں پولیس کی تحویل میں ہیں۔ وہ اطمینان سے اپنے پرائیویٹ اور خفیہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ اس نے جیسے ہی لائٹ کھولی، اسے ایک آدمی اپنی میز پر بیٹھا نظر آیا۔ وہ آدمی غالباً احسان کا ہی منتظر تھا۔ اس نے تیزی سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی ہی تھی کہ سامنے والے آدمی نے، جو جاوید تھا، اسے اپنے ہاتھ میں موجود ریوالور کا احساس دلایا۔ جاوید کی آنکھیں اس وقت اس قدر سرد اور بے رحم لگ رہی تھیں کہ احسان کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر توڑ گئی۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ احسان نے اپنے خوف کے باوجود پھنکارتے ہوئے پوچھا۔ احسان، اس جگہ کو پولیس گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہاں سے نکلنے والی تمام لڑکیاں پولیس کی تحویل میں ہیں۔ قافلہ کوچ کے لیے تیار ہے، سب کو تمہارا انتظار ہے۔ تمہیں باہر میں ہی لے کر جاؤں گا، مگر اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ اندلیب کہاں ہے؟ جاوید نے دھیمے مگر سرد اور شفاف لہجے میں کہا۔ اندلیب؟ یہ کون ہے؟ یہ نام تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، احسان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جاوید نے اپنے ریوالور کی نال احسان کے منہ میں ٹھونس دی اور اس پر دباؤ ڈالنے لگا۔ احسان کی پاچھوں سے خون رسنے لگا، اس کی آنکھوں میں تکلیف نظر آ رہی تھی۔ جاوید نے ریوالور نکالا اور پوری قوت سے اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ اس کے کئی دانت ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ یاد کرو احسان، یاد کرو، جاوید نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، احسان نے اپنے خون آلود ہونٹ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں ہٹ دھرمی تھی۔ جاوید نے ریوالور کا دستہ پوری طاقت سے گھمایا۔ اس بار احسان فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ جاوید نے اس کا گریبان پکڑ کر اٹھایا اور اپنا سوال دہرایا۔ اندلیب کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا، احسان نے اب بھی ضدی انداز سے کہا۔ احسان، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، سیدھی طرح بتا دو کہ اندلیب کہاں ہے۔ جاوید نے اپنی آواز کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ احسان نے زبان بند رکھی۔ جاوید نے غصے میں آ کر اس کے بال جکڑ لیے اور خوفناک لہجے میں بولا، اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو، میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، بعد میں پولیس مقابلہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ تم ابھی پولیس اسٹیشن نہیں گئے ہو کہ وہاں کوئی وکیل آ کر تمہیں بچا لے۔ میری بات کا سیدھی طرح جواب دو۔ یہ کہتے ہوئے جاوید نے احسان کا سر پوری طاقت سے فرش سے ٹکرا دیا۔ احسان کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی بھیانک تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، احسان نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تم زبردستی مجھ سے کچھ نہیں اگلوا سکتے، ٹھیک ہے؟ جاوید نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سب سے پہلے تمہارے سارے دانت توڑوں گا، اس کے بعد تمہیں لولا، لنگڑا اور اپاہج بنا دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے کھڑی ہتھیلی کا بار احسان کے چہرے پر کیا۔ وہ آگے پیچھے لڑکھڑانے لگا اور بالآخر
اس نے ہتھیار فوراً ڈال دیے۔ وہ بشیر چودھری کے پاس ہے، احسان نے سر جھکا کر کہا۔ جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ اس کا تعلق اخبار سے ہے، میں اسے فوراً بشیر چودھری کے پاس لے گیا۔ بشیر چودھری اپنے لمبے چوڑے ڈرائنگ روم میں کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے اندلیب کھڑی تھی۔ اس کے بدن پر جینز، ٹراؤزر اور ہاتھوں پر سیاہ دستانے تھے، مگر وہ کافی تکلیف میں معلوم ہوتی تھی۔ یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر سرخ سرخ نشان تھے۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا اور آنکھوں میں دہشت تھی۔ تم سمجھ رہی تھیں کہ بشیر چودھری کی آنکھوں میں دھول جھونک دو گی؟ بشیر چودھری خررایا۔ میں تمہارا فضل سولنگی سے بھی برا حشر کروں گا۔ سب لوگ یہ جان چکے ہیں کہ تم نے فضل سولنگی کو قتل کرایا تھا۔ یہ بات پولیس تک بھی پہنچ چکی ہے۔ تم کچھ بھی کرو، بچ نہیں سکو گے۔ اندلیب نے خاصی جرأت سے کہا۔ ہاں، میں نے فضل سولنگی کو مروایا تھا، بشیر چودھری نے نخوت سے کہا۔ کوئی میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میں نے یہ بات تمہیں بتا دی ہے، مگر تم کسی کو نہیں بتا سکو گی۔ زندہ رہو گی تو بتاؤ گی نا؟ اندلیب نے اچانک ہی چودھری پر حملہ کر دیا، مگر وہ ہوشیار تھا۔ اس نے اندلیب کے دونوں بازو پکڑ لیے اور پوری قوت سے مروڑنے لگا۔ چودھری، انسان بن، جانور نہ بن۔ یہ گھراہٹ سن کر بشیر چودھری ایسے اچھلا جیسے اس کو کرنٹ لگ گیا ہو۔ اس نے اندلیب کو چھوڑ کر آنے والے کو دیکھا۔ وہ جاوید علی تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کا رخ چودھری کے سینے کی طرف تھا۔ چودھری اسے دیکھ کر اپنے محافظ کو آوازیں دینے لگا۔ دروازہ کھلا اور ایک مسلح محافظ اندر آ گیا، مگر جاوید علی کے ریوالور سے نکلنے والی گولی نے اسے زیادہ آگے نہ بڑھنے دیا۔ وہ چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سینے سے خون بہہ نکلا۔ سنو نوجوان! یہ دیکھتے ہی اچانک بشیر چودھری نے پینترا بدلا اور بولا، اگر تمہارا تعلق پولیس یا کسی خفیہ ایجنسی سے ہے تو میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ میرے دوستوں اور مہربانوں میں شامل ہو جاؤ۔ بڑے عیش کرو گے۔ میرے بہت دوست ہیں، مگر ان میں ایک اور کا اضافہ کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ اندلیب، جاوید نے گویا چودھری کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اس کا اسلحہ چھین لو۔ اندلیب نے آگے بڑھ کر بشیر چودھری کی جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کی گن نکال کر ذرا پیچھے ہٹ کر اس کا نشانہ لے لیا اور چیخی، اپنی جگہ سے ہلنا مت۔ مگر بشیر چودھری نے پھرتی اور بے خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھپٹ کر اس سے گن چھین لی۔ اندلیب کچھ بھی نہ کر سکی۔ چودھری نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور پوری قوت سے جاوید کی طرف دھکا دیا۔ جاوید کا توازن بگڑا اور وہ فرش پر گر پڑا۔ پلک جھپکتے میں چودھری جاوید کے اوپر تھا۔ دونوں زور آزمائی کرنے لگے۔ چودھری کے لیے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، جبکہ جاوید کو اپنے ساتھ اندلیب کی بھی فکر تھی۔ چودھری نے جاوید کے پیٹ میں گھٹنا رسید کیا۔ تکلیف سے جاوید کا چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے جوابی حملہ کیا تو چودھری کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اب جاوید کو مہلت مل گئی۔ اس نے ریوالور کے دستے سے چودھری کے چہرے پر ضرب لگائی۔ چودھری تکلیف زدہ بھینسے کی طرح ٹکرانے لگا۔ اس نے سر جھکا کر جاوید کو ٹکر مارنے کی کوشش کی۔ جاوید نے اس کا سر پکڑ لیا اور ایک طرف ہو کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا۔ اس نے اسی پر بس نہ کیا بلکہ بار بار بشیر چودھری کا چہرہ پختہ فرش سے ٹکراتا رہا۔ چودھری کے حلق سے کراہیں نکلنے لگیں۔ اس کا چہرہ خون آلود ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔ اندلیب بھاگ کر جاوید کے پاس آئی۔ وہ خاصی تکلیف میں تھی۔ اس کے چہرے سے بھی خون بہہ رہا تھا، مگر اندلیب کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر وہ اپنی تکلیف بھول گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اندلیب، باہر جاؤ۔ باہر انسپکٹر شارق موجود ہے، اسے بلا لو۔ میں اسے سب سمجھا کر آیا تھا۔ یہ شخص بشیر چودھری پورے معاشرے کا مجرم ہے۔ اسے انسپکٹر شارق کے حوالے کر دو۔ آگے کا کام اسی کو کرنا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ تم محفوظ رہیں، جاوید نے آہستہ آہستہ کہا۔ ہاں جاوید، اگر تم بروقت نہ آتے تو… اس سے آگے اندلیب کچھ نہ کہہ سکی اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔